اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وعطرتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المکرمین المنتجبین المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي بيتا عندك في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اگرچہ یہ درود افضل ترین عبادات میں سے ایک ہے، لیکن اگر آپ نے میرے درس اور مجالس سنے ہوں گے تو کچھ وقت کو بچانے کے لیے اور کچھ اپنی توجہ کو، بہرحال میں کوئی خطیب تو ہوں نہیں، کوئی عالم تو ہوں نہیں، ابھی ذرا بھی توجہ ادھر ادھر میری ہو جائے تو میں بھول جاتا ہوں کہ مجھے کیا کہنا ہے اور کس طرح کہنا. تو سوائے امام معصوم کے نام کے باقی آپ پوری توجہ سے میری گفتگو سننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آج جس ٹاپک کا شروع میں نے انتخاب کیا ہے بڑا خشک ہے. یہاں تک کہ اگر شدید سردی بھی ہوتی تو اس میں بھی اس کو سمجھنا مشکل ہوتا، خاص طور پر اس وقت اتنی گرمی، اتنا حبس. تو اگر آپ کی توجہ نہ رہی یا آپ نے میری توجہ کو ہٹانا چاہا تو تقریر کہیں کی کہیں پہنچ جائے گی، اور جس مقصد کے لیے میں نے اپنی تمام مصروفیات کر اس مدرسے میں آنے کی خود سے خواہش ظاہر کی اور اسے ایک عبادت سمجھ کے میں آیا، وہ مقصد حاصل نہیں ہو پائے گا. خواتین کے بہت سارے درس اور بہت ساری مجلسیں ہم دنیا بھر میں دیتے رہتے ہیں، اور اتنا زیادہ خواتین نے شکایت کرنا شروع کر دی تھی کہ خاص جو ہمارا عنوان ہوتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ کیا کہ جب کبھی خواتین سے گفتگو کی جائے تو یا تو پوری تقریر ہی شہزادی کونین کے حوالے سے ہوتی یا کم از کم تقریر کا آغاز. تو کئی مرتبہ خواتین نے یہ تحریری صورت میں شکایت کی کہ مولانا خالی شہزادی کو نہیں مانتے، تیرا اور اماموں معصومین کا بھی کلمہ پڑھتے. تو اب میں عموماً جنرل بات کرتا ہوں، لیکن آج ہمارا یہ درس دو ایسی تاریخوں کے بہت قریب ہو رہا کہ جن تاریخوں کا بھی حق ہم کو ادا کرنا ہے اور وہی ہمارا موضوع بنے. ایک تو شہزادی کونین کی شہادت کی تاریخ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت میں کراچی میں کیسے ہوں؟ تو وہ اسی لیے کہ 12، 13 اور 14 جمادی الاول جو ابھی منگل، بدھ اور جمعرات شہزادی کی شہادت کی تاریخیں تھیں، جو ایک بڑی شیعہ دنیا میں منائی جاتی، اور اس کی وجہ سے مجھ کو بلایا گیا تھا کہیں اور، پھر میں واپسی میں یہاں خاص آپ کے اس درس کے لیے ہوگا. تو شہزادی سے مناسبت کی ایک تو تاریخ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد 15 جمادی الاولی یعنی جو جمعے کا دن تھا وہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین ذرا سا اپنے درود کی رفتار کو آگے بڑھائیے گا. وہ چوتھے امام کی ولادت کی تاریخ ہے، اور دادی اور پوتے کے حوالے سے کہ تاریخیں بھی اتنی قریب ہیں اور دونوں کے حالات زندگی بھی بہت قریب. اس عنوان پہ ہمارے یہاں کم گفتگو ہوتی ہے، لیکن مصائب کے حوالے سے چند باتیں ایسی کہہ دی جاتی جس کو میں شروع میں صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ چونکہ ایک درس کا انداز ہے، آخر میں مصائب نہیں آئیں گے. شروع میں مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن مصائب کے حوالے سے
شہزادی کونین اور ان کے پوتے کا جو تذکرہ ایک ساتھ ہوتا. پہلی بات تو وہ مشہور حدیث جو آپ نے سنی کہ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کے قیامت تک رونے والے تو صرف 5 لوگ ہیں، اور ان 5 میں بھی آخری 2 کا رونا پہلے 3 سے زیادہ بتایا گیا. حدیث اتنی مشہور ہے کہ آپ نے مجلسوں میں سنی ہوگی، میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. اس کے اندر پیغمبر کی امت میں یا تو رسول کی بیٹی کے رونے کا ذکر ہوا اور یا پھر ہمارے چوتھے امام. پہلے 3 رونے والے بنی اسرائیل یا اس سے پہلے کے انبیاء میں گزرے گریے کے اعتبار سے. دوسرا اس حوالے سے بھی کہ اکثر ہمارے یہاں ایام ازا کی کسی ایک مجلس کے آخر میں وہ روایت پڑھی جاتی کہ جب چوتھے امام کو مجلس میں دعوت دے کے بلایا گیا تو ممبر کے قریب بیٹھنے والا امام مجلس کے اختتام پہ وہاں نظر آیا جہاں آنے والوں نے جوتیاں اتاری تھی. اور جب بانی مجلس نے گھبرا کے کہا فرزند رسول آپ وہاں کیسے پہنچے؟ یہی تو جواب دیا کہ چونکہ میری دادی بھی اس وقت اس مجلس میں تشریف لائی تھی اور وہ وہاں گئی تھی. یعنی زندگی میں سب سے زیادہ گریہ کرنے والوں میں یہ 2 نام ہیں، اور قیامت تک ہونے والی ہر مجلس میں کوئی اور آئے کہ نہ آئے لیکن دادی اور پوتا دونوں ایک ساتھ آتے ہیں. اور تیسری بہت ہی مشہور مناسبت ہے، کیونکہ یہ بہت مشہور باتیں ہیں، مصائب کی روایتیں تو سب مشہور ہوتی ہیں، اس لیے میں اس سے جلدی سے نکل کے اصل عنوان پہ آنا چاہتا ہوں. اور تیسری اور آخری بات وہ یہ ہے کہ صرف چوتھے امام ہی کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہ وہ جوانی میں بوڑھے ہو گئے، وہ تو آپ سنتی ہیں، بلکہ جیسا مجھے پتا چلا کہ آپ میں سے بات تو ذاکرہ بھی. تو جو ایام ازا کی آخری مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے کہ جب قافلہ مدینے واپس آیا تو خود محمد حنفیہ جو چچا وہ اپنے بھتیجے کو نہ پہچان سکے، اور 22-23 سال کی اس وقت عمر تھی، جوانی میں بوڑھا. لیکن شہزادی کے بارے میں بھی یہی جملہ، پہلے کم توجہ ہوتی تھی، آج کل زیادہ توجہ دلوائی جا رہی. اتنا سا تاریخ میں جملہ آ جانا کہ روزانہ صبح کو شہزادی عصا ہاتھ میں لے کے ماتم کرنے مدینے سے باہر جاتی اور شام کو وہی عصا ہاتھ میں تھام کے واپس آتی. یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ عصا تو بڑھاپے کی نشانی، اور شہزادی کی عمر صحیح روایت کے مطابق 18 سال، غلط روایت کو بھی اگر لے لیں تو زیادہ سے زیادہ 27 سال. نہ 18 سال کی عمر ایسی ہے کہ آدمی کو عصا ہاتھ میں لینا پڑے، نہ 27 سال. شریعت میں مردوں کے لیے 40 سال کے بعد عصا ہاتھ میں لینا مستحب، لیکن عورتوں کے لیے تو وہ مستحب بھی نہیں ہے، وہ بھی 40 سال بعد. تو عصا خود اس بات کی نشانی ہے کہ شہزادی کونین تاریخ انسانیت کی ان 2 شخصیتوں میں سے ایک تھی جو جوانی کے اندر بوڑھی ہو گئی، بلکہ سب سے پہلی شخصیت، اور پھر میرا چوتھا امام. لیکن منزل مصائب میں دادی اور پوتے کے حالات ایک جیسے نہیں، بلکہ جو اہل بیت کی سیرت کا اہم ترین پہلو، ایک بہت ہی مختصر سا سوال شروع مجلس میں کر دوں یا درس میں، اور وہ یہ کہ بری جگہ کو چھوڑ کے اچھی جگہ تو لوگ جاتے ہیں، اچھی جگہ کو چھوڑ کے بری جگہ سے وہی آدمی جائے گا کہ جس کو کوئی بہت ہی اہم کام درپیش ہو گیا. انسان کی ساری ترقی اسی اصول کی بنیاد پر. جھوپڑی میں رہنے والا انسان عالیشان مکانات میں اسی لیے رہ رہا کہ فطرت میں شامل ہے کہ ہر آدمی ترقی چاہتا، تنزل نہیں. دیہات کا رہنے والا کراچی میں رہنے آ جائے تو کسی کو تعجب نہیں ہوگا، کوئی سوال نہیں کرے. کراچی کا رہنے والا کسی بہت ہی دور و دراز کے دیہات میں پہنچ جائے، سندھ یا پنجاب، تو یقیناً لوگ کہیں گے کہ بھائی کیا مصیبت آن پڑی کہ یہاں سے وہاں چلے. پتہ چلا کہ جاب کی مجبوری ہے، پتہ چلا ایسا کوئی مسئلہ. اسی طریقے سے اگر پاکستان کا رہنے والا امریکہ میں، کینیڈا میں چلا جائے تو اتنا تعجب نہیں ہوگا. لیکن اگر وہاں اچھا بھلا کوئی آدمی رہ رہا اور پتہ چلے کہ وہ سارا مکان بیچ کے کاروبار وغیرہ فروخت کر کے ملازمت چھوڑ کے دوبارہ یہاں رہنے آ گئے، تو ہر آدمی سوال کرتا ہے کہ تم پہ کیا مصیبت پڑی تھی کہ وہاں سے یہاں آؤ. دیکھیے عام مجلسوں میں تو میں اس کو پھیلا کے 1 گھنٹہ ضائع کر دیتا ہوں پبلک کا، لیکن آپ کا گھنٹہ بڑا قیمتی. تو مختصر یہ کہ ہمیشہ خراب یا بری رنگ
یہ ایک الگ بات ہے کہ خراب جگہ کسے کہتے ہیں، ہر ایک کے پاس اپنا ایک معیار ہوگا، لیکن خراب جگہ کو چھوڑ کے اچھی جگہ جانے پہ تعجب نہیں ہے، اچھی جگہ چھوڑ کے خراب جگہ ہے۔ اہل بیت اطہار کا نور اس کائنات میں سب سے پہلے خلق ہوا اور ہمیشہ سے عرش الہی پر رہا، عصمت و طہارت کے ماحول میں رہا۔ وہاں سے ان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، وہ اس دنیا میں کیوں آ رہے؟ یقیناً کسی بھی پہلو سے دنیا نہ عرش کے مقابلے میں آ سکتی ہے، نہ یہاں کا ماحول اور وہاں کا ماحول ایک ہو سکتا ہے۔ یہ نجاست سے بھری ہوئی دنیا، کسی کو معصوم نے، مولا نے کہا کہ جیفا یعنی مردار ہے یہ دنیا، ہر اعتبار سے اس دنیا سے نفرت کی گئی، کراہیت کی گئی، لیکن اس کے باوجود اتنی نفرت و کراہیت ظاہر کرنے کے بعد ہر امام معصوم یہاں پہ آیا، انہیں یہاں پہ بھیجا گیا۔ یہاں کا آدمی عرش الہی پر رہنے چلا جائے تو کوئی تعجب نہیں۔ حضرت ادریس کا ایک واقعہ میں اکثر بطور مذاق پڑھتا رہتا ہوں، اور وہ ہمارے یہاں لطیفوں کی کتاب میں ہی لکھا جاتا، لیکن وہ اپنی جگہ ایک بہت اہم پیغام ہے جس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ وہ یہی تو ہے نا کہ حضرت ادریس پہلے نبی ہیں کہ جو اب تک زندہ، 1,24,000 میں 4 نبی اب تک زندہ، اور جو چاروں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ زمانے کے امام کی حکومت میں آئیں، مگر ان 4 میں جو سب سے آخری ہیں وہ سب سے مشہور ہیں حضرت عیسیٰ، اور جو سب سے پہلے وہ سب سے کم مشہور ہیں۔ تیسرے کے بیچ والے حضرت خضر تو پھر بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ معلوم۔ حضرت ادریس پہلے نبی ہیں کہ جو اب تک زندہ اور امام کے زمانے میں آئے، اور ان کی زندگی کے بارے میں قرآن نے کہا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہر نبی کے بارے میں کہا ان کو موت آئی ہے، ان کے بارے میں کہا ہم نے ان کو اٹھا لیا۔ یہاں قرآن میں حضرت عیسیٰ کے لیے آیا یہی لفظ اٹھانا، جس سے اشارہ مل رہا ہے کہ حضرت ادریس کی بھی موت نہیں ہوئی، اور روایتوں میں وضاحت آئی۔ یہ حضرت ادریس نے ایک مرتبہ یہ خواہش ظاہر کی، میں آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا ہوں، خواہش ظاہر کی کہ مجھے جنت دیکھنا، لے جایا کہ ہم کو آفیشل وزٹ پہ جنت ہے، لیکن بہت معتبر روایت نہیں، لیکن روایت کے جملہ کہ پہلے وعدہ لیا گیا کہ دیکھو تم جنت جا رہے ہو، واپس آنا اسی دنیا میں۔ پہنچ گئے جنت، ہم جنت جو نظر آئی اس دنیا کے مقابلے میں وہ اتنی بہتر۔ اب نبی ہیں اس لیے یہ تو نہیں کہتا کہ اپنی بات سے پھر گئے یا مکر گئے، کہنے لگے پروردگارہ میں اب واپس نہیں آؤں گا۔ سوال کیا گیا کہ ادریس تم نے تو کہا تھا کہ وعدہ کیا تھا کہ واپس آؤ، تو جواب یہی تھا کہ خدا بندہ لوگ وعدہ کرتے ہیں جنت میں آنے کے لیے، اور کیا میں جنت سے نکلنے کے لیے اپنا وعدہ پورا کروں؟ لوگ وعدہ پورا کرتے ہیں آنے کے لیے، میں جانے کے لیے وعدہ پورا کروں۔ خدا کو یہ جملہ پسند آ گیا، کہا یہی رہو۔ اب اسی میں ایک چھوٹی سی بات میں کہہ کے، وہ چھوٹی سی بات میری زندگی بھر کی تقریروں کا عنوان، کہ پھر آخر حضرت ادریس جو جنت میں آنے سے انکار کر دے وہیں آرام سے رہنے لگے، کیوں آئیں گے اس دنیا؟ اسی وقت آئیں گے جب یہ دنیا جنت جیسی بنے گی، بلکہ شاید جنت سے بھی بہتر، اور وہ ہے حکومت امام۔ حکومت امام واقعہ نے کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ دنیا جنت کا نمونہ بنے گی، صرف محاورتاً نہیں حقیقتاً، اور ہم میں سے ہر ایک کو اس کے لیے کام کرنا۔ حضرت ادریس جب واپس آئیں گے تو امام کا جہاد ختم نہیں ہوگا، بالکل شروع ہوگا۔ تو میں ایک اشارہ کر دوں تاکہ آپ کی سمجھ میں کچھ آپ بھی آ جائیں کہ اس تقریر کا آپ سے کیا تعلق۔ آپ بھی وہی کام کر رہی ہیں جو امام زمانہ کے مشن میں شامل، تھوڑی تشریح آگے چل کر ہوگی۔ تو حضرت ادریس جو جنت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کہ اتنی راحتیں، اتنی نعمتیں، اتنے آرام میں کیوں چھوڑ؟ امام دنیا میں آئے اور حضرت ادریس تڑپ کے جنت سے یہاں پہ آئے، کیونکہ پتا ہے ان کو کہ جنت بلکہ جنت سے بہتر یہ دنیا بننے والی ہے۔ اب جنت سے بہتر میں نے کیسے کہہ دی؟ ایک جملہ ہے کہ تقریر چاہتا، جنت سے بہتر ان معنوں میں کہ حضرت ادریس کے زمانے کی جنت ابھی کوئی معصوم نہیں، اور اس امام زمانہ کے اس دنیا میں آنے کے بعد پورے 14 معصوم اس دنیا میں آ چکے ہوں گے، تو اب وہ والی جنت بھی ملے گی یہاں پہ پلس 14 معصوم ہے۔ قیامت کے بعد تو اس جنت میں 14 معصوم جانے والے، لیکن اس وقت تو حضرت ادریس کو یہ دنیا اس جنت سے بہتر لگے گی جہاں سے آنے سے انکار کرے، تو یہاں پہ آئیں گے، مگر ایک اصول کے ساتھ۔ وہ کیا اصول؟ اس وقت نہیں آئیں گے جب امام کا جہاد ختم ہو چکا، اس وقت آئیں گے جب امام کا جہاد شروع ہو۔
اس لیے کہ امام کے جہاد کا اصول یہ کہ پھل انہی کو کھانے کو ملے گا، فائدہ انہی کو ہوگا جنہوں نے جہاد امام میں حصہ لیا۔ بھائی امام کا جہاد باقی تمام انبیاء سے الگ کیوں؟ امام کی حکومت باقی ساری دنیا کی حکومت سے الگ کیوں؟ باقی تمام دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کوشش کوئی کرتا، اور جب اقتدار قریب میں آتا ہے تو ان کو پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے، دوسرے لوگ آگے آ جاتے ہیں۔ کیا وہ ابھی اسی سال محسن بھوپالی کا انتقال ہوا، کیا ان کا شعر ہے کہ لہرنگی سیاست دورہ تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھا، کہ جنہوں نے ساری زحمتیں اٹھائیں۔ یہ عام طور پہ دنیا کا طریقہ، ان کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا اور آخر میں بہت سارے لوگ دعوے دار بن کے آ گئے۔ ہر حکومت میں ہوا، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کی بات بھی یہی ہوا کہ جنہوں نے ساری زندگی قربانیاں دی، رسول کے مشن کو آگے بڑھایا، واقع انہوں نے کیے، زحمتیں انہوں نے اٹھائیں، بچے ان کے بھوک اور پیاس سے تڑپے، لیکن جب حکومت کا وقت آیا تو ان کو نظر انداز کیا گیا، بلکہ نظر انداز کیا گیا اس طرح سے ٹارگٹ بنایا گیا جو مدرسے کے جس دروازے سے میں آیا وہاں پہ جو شہزادی کونین کے گھر کا دروازہ کہلانے کی تصویر بنائی گئی، اور وہ لوگ سامنے آ گئے جنہوں نے کبھی اسلام کی خاطر ایک ناخن تک نہیں کٹایا۔ ہر دور میں یہی رہا، دنیاوی ہو کہ دینی، سوائے امام زمانہ۔ وہاں پہ پھل انہیں کو کھانے کو ملے، وہاں پہ برکتیں انہیں کو ملیں گی جنہوں نے امام کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا۔ اور امام کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ جس دن سے امام پیدا ہوئے، جیسے آپ اس وقت امام پیدا ہو چکے اس دنیا میں ہیں، جو آپ کام کر رہی ہیں یہ گویا امام کے جہاد میں آپ حصہ لے رہے ہیں۔ کبھی روایتوں میں کہ جب امام آئیں گے تو مرنے والوں کو بھی بلایا جائے گا، ہر مرنے والے کو نہیں، صرف اس مرنے والے کو جس نے غیبت میں امام کے لیے کوئی خدمت کر کے یہ بتایا۔ اور یہ خدمت کیوں امام کی، تھوڑی دیر کے بعد بات آتی، تو میں جو بات کو بات پھیلا گیا جو میری عام عادت ہے، اور اس کو پورا مختصر کر کے یہ کہا جائے کہ ادریس دنیا سے وہاں گئے، خراب جگہ سے اچھی جگہ گئے، واپس آنے سے انکار کرتے، خدا نے بھی ان کی بات مانی، مگر اچھی جگہ سے خراب جگہ پہ کون آتا؟ وہ اہل بیت آئے۔ کیوں آئے؟ اہل بیت کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک اور مثال سے آپ سمجھیے کہ اہل بیت جو اس دنیا میں آئے تو ایسا ہے جیسے ہم میں سے کسی کو اکیلے چڑیا گھر میں بند کر دیا جائے کہ چاروں طرف ہمارے وہ جانور ہیں کہ جن کی نہ ہم زبان سمجھ سکتے ہیں نہ ان کا انداز اختیار کر سکتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے۔ اہل بیت کا ہمارے درمیان زندگی گزارنا یہ آل محمد کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ روایتوں میں ہے کہ مولا کائنات کا سینہ پھٹنے لگتا تھا، وہ جنگل پہ جا کے کنویں کے اندر جھانک کے کچھ کہا کرتے، اور نیسم نے جب کہا مولا یہ آپ کیا کہتے ہیں، کہا یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا کہ جس تک میں پہنچاؤں۔ علی کا سینہ اس کی وجہ سے پھٹنے لگتا، مگر پھر زحمت کیوں برداشت کی یہاں رہنے؟ صرف ایک مسئلہ جو قرآن کریم نے کہا یزکی، پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچانا ہے اور لوگوں کے کردار کو ٹھیک کرنا۔ یہ اتنا بڑا مشن ہے کہ جس کی خاطر عرش الہی پہ رہنے والا اس فرش زمین پہ آیا، نوری ملائکہ کے بیچ میں رہنے والا نجس اور گندے اور خبیث کافروں، مشرکوں اور منافقوں کے بیچ میں آیا۔ ساری زحمتیں اس کے لیے اہل بیت کے اطہار نے برداشت کی ہیں، اور قیامت تک اہل بیت کے ماننے والے کی ذمہ داری یہی قرار پائی کہ آج جو میں نے مجلس درس کے شروع میں جملہ کہا اس کے حوالے سے بات کہ آج کا یہ درس جو کہ شہزادی اور چوتھے امام کی تاریخوں کے بہت قریب زیادہ وقت ہوتا تو شاید میں یہ بھی سمجھاتا کہ شہزادی کی شہادت کی دو تاریخیں کیا، لیکن جو اس مدرسے کا ایک اسٹائل آف کورس ہے اس میں شاید یہ بات آپ کو پڑھائی جا چکی ہو، بلکہ کئی بار بتائی جا چکی ہے۔ چھوڑ دونوں کی زندگی 3-4 اہم پیغام ہیں جو میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، جن میں پہلا پیغام یہ کہ دنیا کے اعتبار سے، اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ اسلام نہیں ہے، یہ دنیا بات، دنیا کے اعتبار سے دونوں نے ہاری ہوئی جنگ لڑی۔ جنگ کی 2 قسمیں ہوتی، بلکہ سمجھے 3 قسمیں ہوتی۔ ایک وہ ہے کہ جس میں ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہمارا جیتنا یقین ہے، ایک وہ ہے کہ 50-50 ہے، پتہ نہیں جیتے پتہ نہیں ہارے، ایک وہ ہے کہ جس میں حصہ لینا بے وقوفی ہے کیونکہ اس میں ہماری ہار یقینی ہوتی، ہم اتنے کمزور ہوتے۔ اب یہ خواتین کا درس ہے، اگر لڑکے یہاں ہوتے یا مرد ہوتے تو ان کو میں کرکٹ کی مثال دیتا کہ آج کی دنیا میں آسٹریلیا کی ٹیم اتنی طاقتور بن گئی ہے
کہ اس سے کوئی میچ کھیلنے کوئی جاتی ہے ٹیم تو سمجھیے وہ ہاری ہوئی جنگ لڑتی، پتا ہے کہ ہار کے آنا، چنانچہ اکثر تو اب زیادہ زحمت بھی نہیں کرتے مقابلہ کرنے کی۔ بعض جنگیں ایسی ہوتی ہیں کہ سامنے والا اتنا طاقتور ہے کہ پہلے سے پتا ہے کہ ہم کو ہارنا۔ دنیا نے یہی الزام شہزادی کونین پہ بھی لگایا اور یہی چوتھے امام پر، کہ دونوں نے ہاری ہوئی جنگ لڑی۔ شہزادی کونین اکیلی تنہا اور اس دربار خلافت میں جا کے وہ عظیم خطبہ دے رہی، جس خطبے کے حوالے سے دو جملے میں ضرور بیان کیا کرتا ہوں۔ یہ اس اعتراض کا جواب بھی ہے کہ جب کہا جائے کہ اپنی بچیوں کو حجاب کرائیے، خود حجاب کیجیے، تو آج کل بعض شیعوں کا جملہ عجیب ہاتھ آ گیا، جی ہمیں طالبان والا اسلام نہیں چاہیے۔ یقیناً طالبان اسلام ہے ہی نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب کوئی تھوڑی ہے نا کہ جو حقیقی اسلام ہے اس کے واجبات کو سنے، ہمیں طالبان والا اسلام نہیں چاہیے۔ اتنی ساری باتیں ایک تقریر میں جمع کر ہی نہیں سکوں گا، لیکن ایک جملہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ حجاب جو ہے نا وہ عورت کو کمزور کر دیتا ہے، حجاب عورت کو بزدل کر دیتا ہے، حجاب کے بعد عورت پھر مردوں سے بات کرنا نہیں آتا، اس معاشرے میں نہیں رہ سکتی، بہت سارے اس کے جواب ہو سکتے ہیں، لیکن کائنات کا مکمل ترین حجاب جو اہل بیت کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم سے اتنا نہیں مانگتے جتنا خود عمل کرتے۔ اسکولوں اور کالجوں کے اعتبار سے یہ کہا جائے کہ ہم سے یہ مانگتے ہیں کہ 100 میں سے 33 مارکس لے لو، خالی پاس ہو جائے، اور خود 100 میں سے 105 پر یا 100 میں سے 100 پہ عمل کرتے ہیں۔ تو شہزادی کونین کا اتنا مکمل حجاب جو آپ پر واجب نہیں، چنانچہ آپ میں سے کوئی کر بھی نہیں رہا، اور واجب بھی اس کو نہیں کہا گیا، بلکہ شہزادی کے حجاب کے کچھ حصوں کو تو اچھا بھی نہیں کہا گیا ایک عام عورت کے، لیکن اتنا مکمل حجاب کرنے والی خاتون جب ایک طرح سے پہلی بار مجمع عام میں آئی، نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں گئی تھی، لیکن وہاں عیسائی سامنے آئے ہی نہیں، وہ پہاڑ کے پیچھے چھپ کے دیکھ رہے تھے، اور وہاں شہزادی کو کچھ کہنا بھی نہیں تھا، اور شہزادی اکیلی نہیں تھی۔ ایک عورت کے لیے جو اس کا سب سے بڑا محافظ ہوتا ہے، یا باپ یا شوہر یا بیٹے، اور سب تینوں رشتے موجود۔ دربار خلافت میں شہزادی اکیلے گئی، مولا ہیں گھر سے باہر نہیں گئی، حسنین ہیں گھر سے باہر نہیں گئی، شہزادی کے ساتھ اگر کوئی گئی ہے تو شہزادی زینب کبریٰ گئی، بلکہ شہزادی کونین کا خطبہ ہم تک پہنچایا ہی زینب کبریٰ نے، بلکہ اسی خطبے کی روایت میں زینب کا وہ لقب پہلی بار سامنے آیا۔ قال عبداللہ ابن عباس قالت عقیلتنا زینب کبریٰ، عبداللہ ابن عباس کہتے کہ ہم بنی ہاشم کی عقیلہ بنی ہاشم، زینب کبریٰ نے مجھے یہ بتایا کہ وہ اپنا ماں کے ساتھ گئی، اور یہ سنا ہو، جس کا ایک اقتباس باہر کے بورڈ پہ لگا ہوا، اس کی طرف نہیں جا رہا، لیکن شہزادی کونین کا دربار میں جا کے خطبہ دے، اس خطبے کو علماء ایک اور لفظ سے بیان کرتے، نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ مولا کائنات کی ایسی کتاب کہ جس نے زندگی میں پڑھی بھی نہ ہو وہ بھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ ہر شیعہ کو پتا ہے کہ کتاب علم اور معرفت کا کتنا بڑا ذخیرہ۔ مولا کے سارے خطبات بعد میں آئے ہیں، پہلا خطبہ دنیا کے سامنے شہزادی کونین کا، اس کا نام ہے نہج البلاغہ کی ماں۔ علی کی خطابت دنیا نے بعد میں سنی ہے، پہلی خطابت دنیا نے فاطمہ کی سنی، اور زینب ماں کے ساتھ ساتھ ہیں، دیکھ رہی کہ اتنا حجاب کرنے والی ماں جب حق کی بات آتی ہے تو کس طرح سے بول رہی۔ یہ والا خطبہ، اب یہ اگلا جملہ ذرا سا اچھا نہیں ہے، لیکن وقت بھی نہیں ہے اور ذرا گرمی بھی زیادہ ہے، اس لیے بہت جلدی سمیٹ۔ یہ والا خطبہ اپنے اسٹائل، اپنی شان و شوکت، کتابت کے اصولوں میں نہج البلاغہ کے خطبوں سے کم نہیں، بلکہ بعض علماء نے کہا نہج البلاغہ کے خطبات سے بھی کئی جگہوں پہ آگے نظر آتا۔ یہ اس عورت نے خطبہ دیا جو زندگی میں کبھی نامحرم کے سامنے نہیں گیا، نہ نامحرم کو اپنے سامنے آنے دیا، نہ خود اندھا بھی تھا تو کہا کہ میں تو آنکھیں رکھتی ہوں، لیکن جب دین کی بات آئی، حق کی بات آئی، تبلیغ کی بات آئی، دیکھیے کیا انداز۔ زینب کبریٰ کا خطبہ کوفے میں وہ سب بات کی تھی۔ پہلا عظیم خطبہ جو اہل بیت کی تاریخ میں ملتا ہے وہ شہزادی فاطمہ زہرا کا ہے، لیکن علماء نے لکھا، ہمارے علماء نے فائدہ کیا ہو، بلکہ اگر ایک جملہ اور کہہ دوں تو اور شاید توہین لگے آپ کو، کہا زینب کے خطبات کا پھر بھی فائدہ ہوا، 1 سال کے اندر اندر یزید کو معافی مانگ کے اہل بیت کو رہا کرنا پڑا،
اور یزید کے علاوہ بھی کوفہ اور شام کے عام لوگوں میں اتنی تبدیلیاں آئیں کہ چیخیں مار مار کے رونے لگے. شہزادی کو کہنا پڑا کہ اب رو رہے ہو قیامت تک روتے رہو. باقاعدہ اتنی تبدیلیاں آئیں کہ لوگوں نے موومنٹ چلا 1 سال کے اندر. شہزادی کونین کے خطبے کے بعد 25 سال تک ہمیں عالم اسلام میں بظاہر کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. چنانچہ یہی علماء نے کہا کہ یہ ہاری بھی جنگ شہزادی نے لڑی. مدینے کی کچھ عورتیں تو پھر بعد میں شہزادی کے پاس گئیں جنہوں نے خطبہ نہیں سنا. اتنا سنا کہ آج شہزادی نے خطبہ دیا. جو سن رہے تھے سامنے والے مرد وہ اتنے بے حس ہو کے بیٹھے تھے کہ بقول علماء کے، ہمارے علماء نہیں، علماء تاریخ، کوئی اثر ہی نہیں، ہاری بھی جنگ لڑی. اور یہی جملہ کہتے امام کے بارے میں کہا کہ یہ جو کربلا کے بعد یہ خطبات دے رہے ہیں اور یہ کوفے اور شام کے بازاروں، چوتھے امام کا شام کا خطبہ تو مشہور و معروف، تہلکہ بپا ہو گیا، انقلاب آنے لگا تھا، لیکن اس سے پہلے کا فائدہ کیا؟ ہاری بھی جنگ لڑی جا رہی. بلکہ چوتھے امام سے یہ سوال زیادہ ان کے بابا کے بارے میں کیا، فائدہ کیا ہوا آپ کے بابا کی جا کے پورے گھر کو قربان کر دیں. اس کے جواب اپنی جگہ، میں جواب نہیں دے رہا، میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے اعتراض ہم مان بھی لیں تو اہل بیت کا ایک طریقہ سامنے آیا کہ وہ ہاری بھی جنگ لڑتے. انہیں سے کوئی غرض نہیں کہ معاشرے میں تبدیلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. جو ہماری ذمہ داری، جو ہمارا فریضہ ہے وہ ہم کو انجام دینا، چاہے وہ شہزادی کا جہاد ہو، چاہے کربلا میں امام حسین کا جہاد ہو، چاہے چوتھے امام کے خطبہ. اور اسی سیرت معصومین حضرت امام خمینی نے کہ جن کی برسی کی تاریخیں سمیت کے جملے میں جمع کر دیا. اللہ نے ہم پر کوشش کرنا واجب کیا ہے، نتیجہ ہم پر واجب نہیں کیا کہ نتیجہ بھی نکال کے دو. تمہارا کام صرف یہ ہے کہ اپنا فریضہ انجام دو ہر دور. لیکن خاص شہزادی سے بات شروع ہوئی. عوام دیکھیے سب، کتنی ہی ایسی بچیاں، کتنی ہی ایسی عورتیں، کتنی ہی ایسی خواتین ہوں، بلکہ اپنی مومنات ہوں، بلکہ سیدانیاں ہوں گی جو اولاد زہرا میں، جو عیش آرام کے ساتھ گھروں میں اے سی چلا کے بیٹھی مٹی بھی دیکھ رہی. اور ایک آپ اتنی گرمی میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے کتنی زحمتیں اٹھاتی. نہ صرف یہ کہ آج آپ تشریف لائیں بلکہ مسلسل اس سے پہلے بھی آتی رہی اور انشاءاللہ مسلسل آتی رہی. کیا ضرورت پڑی تھی آپ؟ کیا آپ کو اس کا دنیاوی اعتبار سے فائدہ مل رہا؟ کون سا یہاں پہ اس کی وجہ سے آپ کو، میرا ایک اندازہ ہے، میں نہیں کہتا تو بہت اچھا تبرک بھی مل رہا، جبکہ اس وقت کی گرمی اور ماحول تو ایسا کہ تبرک کے لیے بھی کوئی گھر سے باہر نہ نکلے. اور خالی اتنی ہی بات نہیں ہے بلکہ مسئلہ تو آج اس سے بھی زیادہ سخت. وہ یہ ہے کہ مذاق اڑایا جائے گا آپ کا کہ ان کو کیا ہو گیا. ایک تو یہ کہ کوئی بھی مذاق نہ اڑائے، تب بھی اپنے گھر کے اچھے ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول کو چھوڑ کر مارکیٹوں میں سب خاک اڑ رہی ہے. پتہ چلا کہ مغرب کے بعد لوگ آنا شروع ہوں، ذرا اثر کے بعد جب سورج ڈھلے گا پھر لوگ گھروں سے نکلا کرتے. اپنے ضروری کام لوگ روک کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن کیا جذبہ ہے جو آپ اتنی شدید دھوپ اور گرمی میں اس طرح سے یہاں لے کے آیا. عام حالات میں بھی گھر والے اگر شوق بھی دلائیں تب بھی آسان نہیں ہے. اور خاص طور پر کراچی کے ان حالات کے اندر جہاں الٹا مذاق اڑایا جاتا ہے ان بچیوں کا، ان بچوں کا، ان نوجوانوں کا، ان مردوں کا، ان عورتوں کا جو دین کا کچھ علم حاصل کرنا چاہتے. اور جیسا کہ معصوم کی حدیث کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے گھر والے ہوتے ہیں. گھر والے دشمن کیسے؟ وہ یہی جو پیغمبر کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، لیکن حدیث شروع بچوں کے نام سے ہوئی ہے، اس میں بچے بڑے سب شامل. ویل لاولاد آخری زمانے میں آبائہم، افسوس آخری زمانے کے ان بچوں پر جنہیں ان کے والدین تباہ کریں. لوگوں نے گھبرا کے سوچا کہ مشرک ہوگا، اس کا دل اتنا سخت ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتا. پیغمبر نے کہا نہیں، بل من آبائہم المسلمین، کلمہ پڑھنے والے مسلمان والدین. تو کیا وجہ بتائی تھی؟ کس چیز کو تباہی کہا؟ یہ نہیں تھا کہ آپ کے والدین آپ کے لیے گھر میں اسی کا انتظام نہیں کرتے ہوں، ٹی وی کا انتظام نہیں کرتے ہوں، جتنی کس کی حیثیت ہے سواری کا انتظام. اس کو پیغمبر تباہی کہی نہیں رہے.
فرماتے لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، واجبات کی تو تعلیم خود دیں گے ہی، جبکہ یہ ان کی ذمہ داری. یہ ہمارے وسیع امام صاحب، یہ ڈاکٹر عابد صاحب، یہ جو پوری ان کی ایک ٹیم ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری آپ کے گھر والوں کی. لیکن لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، اول تو وہ یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے. وَإِذَا عَلَّمُوا، یاد کریے. اور اگر کہیں سے بچوں میں اتنا جذبہ پیدا ہو گیا کہ خود سے جا کے دین سیکھو، منعوہم، روکیں گے، منع کریں گے، مذاق اڑائیں گے، پاگل قرار دیں گے. ایک تو بالکل صاف صاف مذاق اڑانے والے اور منع کرنے والے، ایک ہوتے ہیں انڈائریکٹ جو پیغمبر نے اگلے ٹکڑے میں بتایا. منعوم، یہ تو وہ والدین ہیں، والدین، بھائی بہن، دوست، رشتے دار، آپ کے خاندان والے. آپ دیکھیے گا کہ زیادہ مخالفت کس حوالے سے آپ کی یہ لوگ کر رہے ہوں. اور اس کے بعد ایک انڈائریکٹ نفسیاتی طریقہ، یہ مذاق نہیں اڑاتے، روکتے نہیں ہیں، اتنا ان کو دین کا فرض کیجیے احساس. لیکن جب وہ دنیا کی کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو رضو عنہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بہت راضی ہو جاتے ہیں. ہر ایک کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں، دیکھو اس نے میٹرک میں یہ کامیابی حاصل کی، انٹر میں یہ کامیابی حاصل کی. لیکن جب دین کی کوئی چیز سیکھتا ہے تو فلن یقبلوا، قبول بھی اس کو نہیں کرتے، کسی کے سامنے اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے. اچھا خیر، آپ تو ذرا بڑی ہو گئی ہیں، عورت اگرچہ کبھی بھی بڑی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال آپ کو چونکہ دیندار خواتین ہیں، آپ بڑی ہو گئی ہیں. لیکن چھوٹے بچے وہ تو ماں باپ کی پیار اور محبت اور توجہ کے محتاج ہوتے ہیں. توجہ میں نے جان بوجھ کے کہا. وہ دیکھیں گے کہ ہم میٹرک میں یا 8th میں یا 5th میں اچھے نمبر لاتے ہیں، والدین خوش ہیں. یہاں دینیات میں فرسٹ پرائز لے کر آتے ہیں، والدین کو توجہ بھی نہیں دیتے. یہ نفسیاتی طریقہ، گرا دینے کا کسی کو، ان کی توجہ اس سے ہٹ جائے. لیکن یہ میرا موضوع نہیں، میرا موضوع یہ کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ وہ مشن پورا کر رہی ہیں جس کے لیے جنت اور عرش الہی کو چھوڑ کے معصومین نے یہاں آنا قبول کر لیا. آپ تو صرف ذرا سی گرمی میں اپنے گھر سے نکل کے یہاں تک آئیں، اور آپ وہ خدمت انجام دے رہی ہیں جو واقعا اس غیبت میں امام اپنے ہر چاہنے والے سے کرتے ہیں، جس کے لیے شہزادی کونین نے فدق کا خطبہ دیا، اور جس کے لیے میرے مظلوم آقا نے ہتھکڑی اور بیڑی پہنچ کے کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں کا رخ کیا. یقیناً آپ کے لیے یہ بھی بہت مشکل ہوگا ان حالات میں، لیکن اندازہ کریں ان امام معصوم جو انہوں نے ہتھکڑی اور بیڑی کے ساتھ فریضہ انجام دیا، وہی گویا آپ سے خوش ہو رہے ہیں کہ آپ انہی کا فریضہ ان حالات میں انجام دے رہے ہیں. اور یہ تو پیغمبر پہلے ہی کہتے تھے، پیغمبر فرما چکے ہیں. یہ حدیث ان لوگوں کو بہت یاد ہوگی، اس لیے کہ میں نے 100-200 دفعہ ان کے سامنے پڑھی. یہ آپ کے اساتذہ ہیں، اور پھر یہ پتہ نہیں کیسے بھی یہ میرے آپ کو سنا چکے ہوں گے، تو یہ حدیث بھی کئی دفعہ آپ نے سنی ہوگی. اس کو میں بہت مختصر کر دیتا ہوں. اللہ کا رسول یہ بتاتا ہے نا کہ آخری زمانے اسلام غریب ہو جائے گا. اب غریب کی تشریح میں 15 منٹ میں کرتا ہوں، جو اس وقت نہ وقت ہے نہ ضرورت، کہ آخری زمانے میں بدال اسلام غریباً و سیکون غریبا فطوبی للغرباء. یہ آخری ٹکڑا آپ کو سنانا تھا. پیغمبر نے کہا جب اسلام شروع ہوا تب بھی غریب تھا، اور جب آخری زمانہ آئے گا تب بھی غریب ہوگا. اور غریب جو ہے یہ وہ ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں عجیب و غریب. شروع زمانے میں جب اسلام آیا ہر ایک کو عجیب و غریب لگ رہا. وہ کفار مکہ و مشرکین عرب، ان کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہی کیسا مذہب. اب میں اس کی مثالیں دے دے کے اس کو ذرا حدیث کو پھیلاتا ہوں جو آج میں نہیں کر رہا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں اور آخری زمانے میں بھی دوبارہ اسلام ایسے عجیب و غریب بن جائے. آپ کو عیسائیت کی بات نہیں کریں گی، آپ کو یہودیت کی بات نہیں کریں گی، آپ دین کی بات کریں گے. آپ کے گھر والے حیرت کے ساتھ سنیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا تو ہو ہی ممکن ہی نہیں. بعض لوگ دیکھتے جذباتی ہوتے، اچھا یہ اگر ایسا ہے تو ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا. مثلا آج بھی کتنے ہی ایسے لوگ جن کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ 9 سال کی بچی کا حجاب کسی کو ظلم لگتا ہے، کسی کو جبر لگتا ہے، کسی کو خلاف عقل لگتا ہے، کسی کو خلاف شریعت لگتا ہے. اب مکس گیدرنگ کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا ہوں، تو پتہ ہے لوگوں کو غلط ہے، لیکن ماحول اتنا بگڑ چکا. لیکن خاندان کے کتنے ایسے قریبی رشتے دار ہیں ان سے حجاب عجیب و غریب لگتا ہے. یعنی جب وہ عورت حیرت ظاہر کرتی ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے،
وہ صحیح کہہ رہی ہے، اس نے آج تک سنا بھی نہیں تھا، سوچا بھی نہیں تھا کہ اسلام میں حجاب کس انداز کا ہے کہ جس کی وجہ سے اکثر تو خواتین کو اپنے گھر میں بھی حجاب کرنا واجب ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ مدرسے کی کلاس ہے، عام خواتین کا درس تو ہے نہیں کہ میں مثالیں دوں، آپ کو معلوم ہے، اور رشتہ داروں کی فہرست. اسی انداز اسلام کے کتنے واجبات ایسے تو آج کسی یہودی، کسی عیسائی، کسی ہندو کو اتنا تعجب میں نہیں ڈالتے جتنا عجیب و غریب ہمارے معاشرے میں ہو جائے، اور اس پر عمل کرنے والا تو گویا پورے معاشرے میں نکو بن کے رہ جاتا. لیکن پیغمبر کہہ رہے فطوبی للغرباء، کچھ قسمت تو وہی لوگ ہیں جو معاشرے میں غریب بنا کے بٹھا دیے گئے، جن کی باتوں کو یہی سمجھ کے لوگ نظر انداز کرتے ہیں کہ یہ طالبان ہے یا پاگل. عجیب مسئلہ طالبان نے کھڑا کر دیا، اتنا بدترین اسلام پیش کیا کہ اب آل محمد کا اسلام بھی لے کے آؤ تو بہانہ بنانے والا کہتا ہے کہ یہ تو طالبان کا اسلام. اور خاص طور پر اس حوالے سے میں دو باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور پھر شاید میری گفتگو اختتام پہ آ جائے. تو پہلی بات ابھی شروع نہیں ہو رہی، جو بات ہو گئی اس کا خلاصہ میں بتا کے پھر اگلے مرحلے میں جاؤں. شہزادی کونین سے لے کے شہزادی زینب کبریٰ تک، امام علی سے لے کے میرے چوتھے امام تک، مومن ہمیشہ وہ جنگ لڑتا ہے جو معاشرے کے اعتبار سے ہاری ہوئی جنگ ہوتی ہے. لیکن مومن کو ہارنے اور جیتنے سے غرض نہیں، اس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ امام نے اس سے کیا چاہا اور قیامت کے دن اسے خدا کو کیا جواب دینا. البتہ جتنا ثواب، جتنی فضیلت اس عبادت کی، ایک اشرا بھی اس کے لیے کم ہے جو عبادت آپ انجام دے رہے. بس ایک بات کا خیال کیجیے کہ جو سب سے شروع اسلام میں مسلمانوں کو مسئلہ پیش آیا جس کی وجہ سے سورہ عنکبوت نازل ہوا، اور وہ مسئلہ قیامت تک پیش آئے گا جس کی وجہ سے ہر سال شب قدر میں سورہ عنکبوت پڑھایا جائے، وہ یہ کہ باقی ساری دنیا کا مقابلہ تو یہ نئے مسلمان کر رہے تھے، والدین گھر والوں کی مخالفت برداشت نہیں ہو رہی. اور سورہ عنکبوت کا پیغام یہ تھا کہ نہیں، مومن کا سب سے بڑا امتحان اور آزمائش یہ ہے کہ ان کی ساری باتیں سنیں لیکن اپنے طریقہ کار پہ عمل کرتا رہے. انشاءاللہ جسے ہاری بھی جنگ کربلا میں کہا گیا وہ دنیا کی سب سے بڑی جیتی ہوئی جنگ بعد میں جا کے ثابت ہوئی، اور یہی آپ کے ساتھ ہی ہوگا. مگر یہاں پہ اب دو باتیں میں بتا دوں. پہلی بات یہ، ایک سوال لوگ اکثر مجھ سے کرتے ہیں، وہ یہ کہ مولانا آپ 7 سال پہلے، ٹھیک 7 سال ہوئے مجھے کراچی سے نکلے، جولائی 2000 میں گیا تھا، جولائی 2007 آ رہا. 7 سال میں کیا تبدیلی آپ نے پائی؟ اور میں مجلسوں میں بھی پڑھتا رہتا ہوں دنیا بھر میں، اور وہ تو وہ لوگ ہیں جو کراچی سے باہر ہیں، آپ تو کراچی والی، آپ کو شاید اتنا اندازہ نہ ہو، لیکن میری بھی ساری زندگی کراچی میں گزرے. لیکن اس 7 سال کے اندر 2 بہت بڑی بڑی خرابیاں. نمبر 1، اس دوران بے حیائی، فحاشی، بے غیرتی حد سے زیادہ بڑھ گئی، چاہے وہ لباس کے حوالے سے گئی ہے، جو میں نے اتنا مجلس میں پڑھا کہ ایک طرح سے لوگوں نے مذاق سا بنا لیا کہ میں اپنی ایک بچی کے لیے 12 سال کی ایک ڈھنگ کا لباس خریدنے پورے کراچی میں نکلا، مجھے تو نہیں. جب میں کراچی چھوڑ کے گیا تھا تو اس وقت لباس کی آستینیں کم سے کم وہ جو 3/4 سلیز کہلاتی، اور جب میں لباس ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا تو سلیو لیس لباس اس کثرت کے ساتھ نظر آ رہا ہے، اور خصوصاً 12 سال کی بچی. سارے علاقے یہاں تک کہ وہ ڈیفینس اور کلفٹن سے چھوڑیے، وہ تو نہیں بڑے لوگوں کے علاقے، یہ آپ کے پڑوس میں جو انارکلی بازار ہے اور وہ گولی مار کی جو دکانیں، وہاں تک نہیں مل رہے. بلکہ ایک دکاندار نے مجھ سے، جب میں نے زیادہ بحث کی کہ لباس 12 سال تو بچی ہے نا، لوگوں کی نگاہ میں اس کو تو شاید کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ کہا کہ مجھے سر سے پیر تک دیکھے، لیکن دکاندار یہ کہہ رہا جس کو خوش اخلاق ہونا چاہیے کہ میاں کس جنگل سے آ رہے ہو، کہاں رہتے ہو. اسے کہیے کہ مجھے جواب میں نے دے دیا، میں آسٹریلیا سے آ رہا ہوں تو شرمندہ ہو کے رہ گیا، ورنہ باقاعدہ اگر میں کسی جنگل کا نام لیتا. کہتا کبھی ایک ڈھنگ کا لباس تو کم سے کم عورت کا حجاب ہے، اس سے بھی کم ہے. اس تیزی کے ساتھ لباس مختصر بھی ہوئے، آستینیں اوڑھی بھی، لیکن خالی لباس ہی نہیں، مکس گیدرنگ کتنی عام ہو گئی.
عورت اور مرد کا ہاتھ ملانا جس کثرت کے ساتھ میں نے دیکھا، لگ ہی نہیں رہا تھا میں کراچی ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوں، لگ رہا تھا جیسے میں لندن ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوں۔ اس میں سے 90% کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ یہ جو جس کا استقبال کر رہے ہیں یہ ان کا محرم رشتے دار نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو ایک بڑی تیزی کے ساتھ یہ تبدیلی آئی۔ دوسری بڑی تبدیلی یہ آئی کہ اس 7 سال میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہماری قوم کو علم دشمن ہو گیا۔ پہلے بھی بہت زیادہ علم کی رغبت نہیں تھی، لیکن علم دشمنی نہیں۔ اس 7 سال میں شیعہ قوم میں اتنی بڑی تبدیلی دیکھی۔ معصوم کا ایک جملہ ہے نا کہ براہ راست تو کوئی علم سے دشمنی نہیں کرے، تو جہاں سے علم ملتا ہے اس سے دشمنی کی جائے۔ جب تک امام تھے تو لوگ امام سے دشمنی کرتے تھے، آج مرجع ہیں تو مرجع سے۔ اتنی مخالفت علماء اور مراجع کی، اتنی مخالفت علماء اور مراجع۔ دیکھیے، ایک تو ہوتی ہے فطری مخالفت، ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگ تو علماء کے مخالف ہوتے ہی ہیں، بلکہ اکثر میں 1-2 واقعات بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ اور یہ آج سے 40-50 سال پہلے کے جب مذہبی ماحول، یہ کوئی صاحب نجف میں داخل ہوئے، آج سے 50 سال پہلے کا نجف، آغا ابو الحسن اصفہانی کا زمانہ، جن کی مرجعیت تاریخ تشیع میں اہم مرجعیت میں سے ایک، کیونکہ ان کے زمانے میں 2nd ورلڈ وار ہو رہی، اور 2nd ورلڈ وار میں نیا پیٹرول کی ضرورت پڑی تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں تو گھوڑے ووڑے زیادہ استعمال ہوتے تھے، اور زیادہ اس وقت پیٹرول جو تھا وہ مسلمان ملکوں میں بلکہ عرب ملکوں میں پیدا ہوا، اور خاص عراق 32 میں وہاں آئل نکلا، 39 میں جنگ شروع ہو گئی، تو بہت زیادہ پریشر میں تھے آغا ابو الحسن اصفہانی۔ پہلی دوسری عالمی جنگ میں ہر طاقت ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتی ہے، چنانچہ دور حاضر کے یعنی گزشتہ 100 سال کے مراجع سب سے زیادہ ان کے نام امام کے خط آئے۔ ضرورت تھی کہ باقاعدہ امام ان کو گائیڈنس دے، لیکن ایک صاحب داخل ہوئے نجف کے اندر، وہ آغا ابو الحسن اصفہانی سے ملنا چاہتے تھے، خالی زیارت کے لیے گئے نہیں، زیارت کے لیے آئے نجف، لیکن جہاں سے وہ گزرے ہر سڑک، ہر گلی، ہر جگہ ان کی تعریفیں ہوتی۔ کوئی آدمی، ایک آدمی ایسا نہیں جو ان کی برائی کر رہا۔ انہوں نے زیارت کا ارادہ منسوخ کر دیا، یعنی مرجع کی زیارت کا۔ ایسا آدمی جس کا کوئی مخالف ہی نہ ہو، اچھا آدمی نہیں ہو سکتا۔ بس آخری رات جب کل صبح ان کو چھوڑ کے نجف جانا، تو جب آخری کسی مقدس جگہ پہ آدمی کی آخری رات، مکہ مدینہ جو آخری رات، اس رات تو آدمی زیادہ عبادت کرتا ہے۔ پوری رات مسجد میں جا کے عبادت کر رہے تھے، آدھی رات کے وقت دیکھا سردی کا زمانہ، عراق کی سردی ماشاءاللہ، کوئی گھر سے باہر نہیں نکلا، مسجد میں اکیلے دیکھا اندھیرے میں کوئی صاحب عبادت کر رہے ہیں عبادت پوری رات۔ صبح کے قریب یہ وضو کرنے کے لیے ان کے قریب سے گزرے تو پتہ چلا عبادت کیا کر رہے ہیں۔ پوری رات یہ ایک ہی جملہ، اللہم لعن ابو الحسن اصفہانی، پوری رات ابو الحسن اصفہانی پہ لعنت، اے خدا ان پہ لعنت بھیج، لعنت بھیج۔ اس کو بہت بڑی عبادت سمجھ، سردی کی رات میں مسجد کوفہ میں ساری رات اکیلے آ کے بیٹھے ہوئے، ان کو اطمینان، یہ مرجع ٹھیک لگ رہا ہے، کوئی مخالف تو ملا نا اس کا۔ آغا محسن حکیم کا واقعہ کتنا مشہور ہے، خاتون خمس لے کے آئی نجف میں، یہی ماحول دیکھ۔ آغا محسن حکیم بھی بہت بڑی رکاوٹ تھی دشمنان اسلام کے، صدام نے بھرپور انتقام دیا ان کے خاندان سے، وہ اسی لیے کہ جب انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ حرام ہے، یہ کمیونزم، کم از کم آغا حکیم کی زندگی تک عراق میں امکان ہی نہ رہا تھا کہ یہ لوگ برسر اقتدار ہیں۔ جب وہ انتقال کر گئے یا ان کو شہید کیا گیا جیسا کچھ لوگ کہتے، اتنا عظیم مرجع، وہاں بھی یہ خاتون نے دیکھا ہر آدمی تعریف کر رہا ہے، میں اس کو ہم دوں گی۔ جب اسے کچھ لوگ ملے جو ان کی برائی بھی کر رہے تھے، تو اتنا 2%، 4%، 5%، 10% تو امام معصوم تک کو لوگ برا کہتے آئے، وہ تو ٹھیک۔ لیکن آج کراچی جس مسجد میں جائیے، جس امام باڑے میں جائیے، جس مدرسے میں جائیے، جس اجتماع میں جائیے، علماء کی برائی، توفیر مسائل کی برائی، اس قسم کے مدارس کی برائی، جنگل کی آگ کی طرح یہ دو چیزیں پھیل رہی ہیں۔ اور یہاں پہ جو پہلی چیز ہے اس کے حوالے سے اب میں ذرا سی خشک گفتگو کر رہا ہوں۔ اچھا ہے کہ آئندہ پھر کبھی آپ انتظامیہ سے کہیے ہی نہیں کہ ان کو بلائیں، لیکن اہم ہے بہت وہ بات، وہ یہ کہ شریعت میں جب کوئی چیز واجب کی جاتی ہے یا حرام کی جاتی ہے تو اس کے دو طریقے،
یعنی شریعت سے میری مراد تو مرجع مجتہد نہیں ہے، خدا، رسول اور امام. ایک تو یہ کہ وہ کہہ دیتے ہیں فلاں چیز واجب ہے تمہیں کرنا ہے، فلاں چیز حرام ہے تمہیں بچنا ہے، بس. کیوں یہ کرنا، یہ کیوں واجب، وجہ نہیں بتا رہے. کیوں حرام، وجہ نہیں بتا رہے. بس جب انہوں نے کہا یہ واجب ہے یہ حرام ہے، جتنا انہوں نے کہا اتنا ہی ہماری ذمہ داری. اب ہم اس سے بڑھ کے اپنی طرف سے مسئلے کو پھیلا نہیں سکتے، وہ حرام. اس کو شریعت میں قیاس کہا گیا جو امام نے پوری زندگی جہاد کیا. اول من قاس ابلیس فقہ کا مسئلہ ہے، لیکن جتنا خود کو ہونا چاہیے اتنا ہے نہیں. ذرا دلچسپ، اب جیسے امام نے کہا کہ زکوٰۃ واجب ہے، سونے اور چاندی کے سکے، کیوں واجب ہے یہ نہیں بتایا. اب آج لوگ کہتے ہیں کہ جس سونے اور چاندی کا سکہ نہیں کرنسی نوٹ ہے تو اس پہ زکوٰۃ آنی چاہیے. اگر امام کہتے کہ سونے اور چاندی پہ زکوٰۃ واجب ہے کیونکہ یہ کرنسی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو نوٹ پر بھی آتی زکوٰۃ، امام نے وجہ نہیں بتائی کب واجب. تو آج بہت سے لوگ آپ کو یہ بحث بھی کرتے ملیں گے کہ جی یہ بات کہ ہمارے علماء کرنسی نوٹ پہ زکوٰۃ کی کیوں قائل نہیں. تو اس لیے قائل نہیں ہے کہ امام نے ان کے ہاتھوں کاٹ دیے. عدہ، عورت کو طلاق کے بعد عدہ رکھنا اور شوہر کی موت کے بعد بھی عدہ رکھنا. اب یہ کیوں رکھنا ہے عدہ، اس کی کوئی وجہ اسلام نے نہیں بتائی، بس رکھنا ہے عدہ. لوگوں نے، اچھا پہلے زمانے کے لوگوں نے، پہلے سے مطلب آج سے تقریباً 50-40 سال پہلے خود ہی اس کی ایک وجہ نکالی. یورپ میں بہت اعتراض ہونے لگے نا کہ عدہ کیوں، یا مرد بھی عدہ رکھے یا عورت بھی نہیں رکھے، عدہ کیوں، حکم خدا ہے ہمیں نہیں پتا کیوں. لوگوں نے وجہ نکالی کہ نہیں بھائی یہ عدہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ عورت پیگنٹ ہے تو اگر عدہ نہ رکھے اور فوراً دوسری شادی کر لے تو پھر بچے کے بارے میں پتہ نہ چلے کہ کس کا. یہ اپنی طرف سے لوگوں نے اندازے کیے. اس وقت ذرا لوگ قائل ہو جاتے تھے کہ ہاں یہ ٹھیک لگ رہی بات. لیکن آج آپ کو معلوم ہے ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر گئی ہے، سیکنڈ میں پتہ چل جاتا کہ یہ عورت حاملہ ہے کہ حاملہ نہیں. تو اب جن لوگوں نے عدے کی وہ وجہ بتائی ان سے اعتراض کرتے ہیں یورپ والے تو پھر اب تو عدہ نہیں ہونا چاہیے. اب کیا کریں وہ لوگ، پہلے تو خود ہی تو وجہ بتائی ہے، وہ وجہ ان کے گلے میں پھنس گئی. تو شریعت کہتی ہے جو امام نے کہا وہ اتنا ہی رکھو. اتنا واجب ہے، کیوں واجب؟ عورت کے پریگنینسی کی وجہ سے کہ ہمیں نہیں معلوم. زکوٰۃ درہم و دینار پہ واجب ہے، کیوں واجب ہے ہمیں نہیں پتا. لیکن کچھ واجبات و حرام ایسے ہیں جس میں امام نے ساتھ میں وجہ بھی بتائی. جس میں امام نے وجہ بتائی وہ یقیناً ایسا ہے کہ پھر جہاں جہاں وہ وجہ پائی جائے گی آپ اپنی طرف سے بھی مسئلہ بنا سکتے ہیں. جیسے امام نے کہا شراب حرام ہے نشے کی وجہ سے. اگر امام یہ نہیں کہتے نشے کی وجہ سے تو خالی شراب ہوتی حرام ہوتی، چرس حرام نہیں ہوتی، بھنگ حرام نہیں ہوتی، ہیروئن حرام نہیں ہوتی، ان کے نام نہیں سے روایت ہوتی. وہ وہی زکوٰۃ والا مسئلہ بنتا، درہم و دینار کا نام لیا وہ حرام ہے، نوٹ حرام نہیں. لیکن یہاں نشے میں امام نے یہ نہیں کہا شراب حرام ہے، کہا شراب حرام ہے نشے کی وجہ. اب جس جس چیز میں نشہ پایا جائے گا وہ سب حرام ہو جائے گا. امام ایسے کئی مثالیں ہیں، پوری میرے گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے. امام نے ایک مخصوص انداز کی ٹوپی پہننا حرام قرار دیا تھا کیونکہ اس میں کافروں کی شباہت. وہ یہودی ایک خاص انداز کی ٹوپی پہنتے. اب وہ خالی ٹوپی نہ رہی، اب اگر ٹائی بھی کافروں کی شباہت ہو جائے، ہے نہیں آج کل لیکن اگر ہو جائے تو وہ بھی حرام، جو امام کے زمانے میں تھی بھی نہیں ٹائی. اب وہ جو بیکری کا ایک بہت ہی مقبول آئٹم ہے کروسوم یا کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو چاند کی شکل کا ہے وہ بھی حرام ہو جاتا. وہ بھی کافروں نے بنایا تھا مسلمانوں کی شکست پر. تو امام جہاں وجہ بتا دے وہاں پہ وہ چیزیں جو امام کے دور میں نہیں تھی وہ بھی حرام ہوتی جائیں، یا جہاں جہاں جس چیز میں وجہ پائی جائے. یہ آخری جو میں نے بیکری کی بات کی تھی اس کو بھول جائیے، آپ کنفیوز ہو گئی ہوں گی، لگ رہا ہے آپ ادھر چلی گئی ہیں، آپ میری تقریر نہیں سنائی. نکال لیجیے روٹی، بعد میں آپ کو کھلا دی جائے گی. خلاصہ یہ کہ بہت اہم ایک اصول کا خیال رکھیے گا، جب امام کسی چیز کی وجہ نہیں بتائے تو جو امام نے بتایا اتنا ہی کرنا، اس کے آگے نہیں جا سکتا.
اور جب امام وجہ بتا دے تو جو امام نے بتایا وہ بھی، اور جہاں جہاں اور وہ چیز پائی جائے وہ بھی حرام ہو۔ اس کی میں 100-200 مثالیں دے دیتا ہوں اپنی فقہ تقاریر میں، یہ فقہ تقریر نہیں ہے، لیکن یہ بات میں نے کیوں چھیڑی؟ وہ اس لیے چھیڑی یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں اتنی تیزی سے بے پردگی پھیل رہی ہے، یہ جو آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کے لباس کیسے بےہودہ سے بےہودہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ جو آپ خود ہی دیکھ رہی ہیں کہ شادی بیاہ تو چھوڑیے، ویسے کیوں چھوڑے، اس کے اندر بھی شریعت ہونی چاہیے، لیکن وہ خیر زندگی کا ایک فنکشن، خاندان کی چھوٹی چھوٹی تقریبات کے اندر کتنا زیادہ مکس گیدرنگ اور پھر گانا بجانا اور پھر ڈانس، یہ بھی بہت زیادہ بڑھتا چلا گیا۔ پچھلے 7 سال میں دیکھتی ساری اپنی مومنات اور سیدانیاں ڈانس کرتی ہیں شادی بیاہ کے موقع، شادی بیاہ تو چھوڑے برتھ ڈے پارٹی کے اندر، خاندان کے چھوٹے سے فنکشن میں اس سب بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے میں نے یہ بات بتائی۔ اب آئیے حدیث سنیے۔ حدیث ان امام معصوم کی ہے جن کی حدیثیں لوگوں کو بہت کم معلوم، جبکہ ان کی یہ 2 حدیثیں تو بہت ہی اہم، نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری اہم نہیں، یہ 2 حدیثیں تو خاص ان امام نے گویا ہمارے لیے ارشاد فرمائی، اور ہونا بھی یہی چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث، اور امام حسن عسکری آخری امام جو سامنے تھے، اس کے بعد 12ویں امام تو ولادت کے دن سے ہی غائب، تو جو 11ویں امام تھے ان کی اللہ نے 2 ذمہ داریاں رکھی تھی، ایک چھوٹی ایک بڑی۔ چھوٹی ذمہ داری تو یہ تھی کہ بھائی جس زمانے کے امام ہیں ان کے مسئلے حل کرو، لیکن یہ اتنا اہم نہیں تھا 11ویں امام۔ بڑی ذمہ داری تھی کہ تمہارے بعد 1000-2000 سال تک تو لوگوں کو امام ملیں گے ہی نہیں، تو ان کے لیے سارے مسئلوں کا حل تم دیکھ لیجیے۔ جو آخری آدمی آتا ہے نا، جس کے بعد پھر غیب آنے والا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ سب کچھ بتا کے جائے۔ تو 11ویں امام کی امامت توہین والا جملہ نہیں ہے، اپنے لوگوں کے، اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے کم تھی، ہمارے لیے زیادہ تھی، اور اسی لیے دیکھیں کہ یہ 2 حدیثیں کتنی اہم۔ پہلی حدیث میرے دوسرے نقطے کا جواب ہے، اور دوسری حدیث میرے پہلے نقطے کی وضاحت۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ تقلید کے حوالے سے سب سے واضح حدیث جس میں لفظ تقلید آیا وہ صرف 11ویں امام کی۔ وَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ كَانَ صَائِمًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَىٰ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ لفظ تقلید صرف 11ویں امام کے کلام میں، تقلید ہی کو ہر امام نے اپنے زمانے میں اپنے الفاظ میں کہا، علماء سے رجوع کرو، ان کے پاس جاؤ، ان سے مسئلے پوچھو، وہی تقلید۔ لیکن خاص لفظ تقلید، کیونکہ یہ غیبت میں سب سے بڑا مسئلہ ہے، جب تک 11 امام موجود ہے پھر بھی تقلید تھی، اتنی ضرورت نہیں تھی۔ ہوا ان عالم سے پوچھا، نہیں ہوا تو جا کے امام سے پوچھ لیں۔ غیبت میں تو جو کچھ ہے یہی عالم، اور آج تک شیعہ قوم میں اپنے مراجع کا احترام تھا، یہاں تک کہ جب لوگ تقلید نہیں کرتے تھے اپنے مراجع کا احترام ضرور کرتے، اور جب پچھلے 30 سال سے تقلید بڑھ گئی مراجع کا احترام ختم ہو گیا۔ اور بات بھی سمجھ میں آ رہی، جب تک لوگ مرجع کی تقلید نہیں کر رہے، خالی ان کا احترام کر رہے ہیں، نہ یہودیوں کو کوئی اختلاف ہے مرجع سے، نہ عیسائیوں کو کوئی تکلیف ہے، نہ ہندوؤں کو، نہ کافروں کو، نہ بے دینوں کو، احترام کرتے رہو، ان کی بات تو مانی نہ نہیں یہ قوم۔ لیکن جب تقلید شروع ہوئی، ان کی بات لوگ ماننے لگے، تو اب دشمنان اسلام کے لیے خطرہ بنے، چنانچہ ان کے خلاف وہ مہم شروع ہوئی جو آج کل کراچی میں حد سے زیادہ۔ پہلے ایک آدھ بے تکا آدمی کہتا تھا جی ہم تو امام زمانہ کی تقلید، ہر دوسرا آدمی یہی بات کہہ رہا۔ لیکن یہ خاص میرا موضوع نہیں ہے، یہ تو میں نے صرف 2 باتوں میں سے مکمل کرنے کے لیے اس کے لیے 2 جملے ہیں، ورنہ اصل تو پھر پہلی تھی۔ تو 11ویں امام نے تقلید پر اتنا زور دیا کہ وہ مطالبہ بھی لوگوں کا پورا کر دیا، جو اس دور کے لوگوں نے نہیں کیا جو آج لوگ کرتے، جی ہم تقلید کا لفظ دکھا دیجیے۔ آج کل لوگ لفظ کو زیادہ پکڑ کے بیٹھتے ہیں، یہ دکھا دیجیے قرآن میں یہ کہا لکھا شراب حرام ہے، حرام کا لفظ دکھائیے، یہ نہیں جب لوگ ماننے لگے تو اب دشمنان اسلام کے لیے خطرہ بنے، چنانچہ ان کے خلاف وہ مہم شروع ہوئی جو آج کل کراچی میں حد سے زیادہ۔ پہلے ایک آدھ بے تکا آدمی کہتا تھا جی ہم تو امام زمانہ کی تقلید، ہر دوسرا آدمی یہی بات کہہ رہا۔ لیکن یہ خاص میرا موضوع نہیں ہے، یہ تو میں نے صرف 2 باتوں میں سے مکمل کرنے کے لیے اس کے لیے 2 جملے ہیں، ورنہ اصل تو پھر پہلی تھی۔
تو 11ویں امام نے تقلید پر اتنا زور دیا کہ وہ مطالبہ بھی لوگوں کا پورا کر دیا، جو اس دور کے لوگوں نے نہیں کیا جو آج لوگ کرتے. جی ہم تقلید کا لفظ دکھا دیجیے. آج کل لوگ لفظ کو زیادہ پکڑ کے بیٹھتے ہیں. یہ دکھا دیجیے قرآن میں یہ کہا لکھا ہے شراب حرام ہے، حرام کا لفظ دکھائیے. یہ نہیں چلے گا کہ شراب نہ پیو، شراب سے بچو، شراب یہ ہے، شراب وہ ہے. نہیں، حرام کہاں لکھا. آج کل لفظ پکڑ کے لوگ بحث کرتے ہیں. ٹیلی ویژن پہ مذاکرات آتے ہیں کہ جی شراب قرآن میں کہیں نہیں لکھا حرام. تو شراب جیسی چیز میں جب لفظ پکڑیں گے تو تقلید میں تو زیادہ. امام یہ مطالبے لوگوں کے نہیں مانتے، لیکن یہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ 11ویں امام نے کہا اچھا چلو میں تمہارا یہ مطالبہ بھی پورا کرتا ہوں. واقعا لفظ تقلید اپنی حدیث میں لے کے آتا ہوں. 6 نے، 5ویں نے، 8ویں نے، 9ویں نے، 7ویں نے تقلید کا لفظ استعمال نہیں کیا. تقلید کے بارے میں حکم ہم کو دیا. 11ویں نے تو لفظ بھی استعمال کر دیا تاکہ شیعت کو یہ احساس رہے کہ علماء اور مراجع ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں. لیکن یہ دوسری حدیث بہت اہم، یہ بھی حدیث شیخ مرتضی انصاری جیسے عظیم مرجع اپنی مشہور ترین کتاب رسائل میں لکھی ہے، کیونکہ یہاں کے کورٹ میں مجھے پتا چلا کہ مجتہدین کے نام بھی پڑھائے جاتے ہیں، ان کی کتابوں کے نام بھی. اس میں لکھا امام فرماتے ہیں ایک غلط عالم ہمارے ماننے والوں کے لیے لشکر یزید سے زیادہ خطرناک. یہ نہیں کہا کہ لشکر یزید سے زیادہ ظالم ہے. ظلم میں تو لشکر یزید ہر حد کو پار کر لے، لیکن خطرناک کہا لشکر یزید اس سے زیادہ خطرناک ہے غلط عالم. اچھا اگر اتنا کہہ کے امام رک جائے تو یہ صرف غلط علماء کے لیے حدیث ہو. آگے وجہ بتائیں کہ کیوں. کیا اس لیے کہ لشکر یزید مال کا اور جان کا نقصان پہنچا سکا اور غلط عالم ایمان کو نقصان پہنچاتا. مال سے زیادہ اہم آپ کا ایمان، جان سے زیادہ اہم آپ کا ایمان. کا غلط عالم کیوں لشکر یزید سے زیادہ خطرناک ہے؟ وہ ایمان تباہ کرتا. لشکر یزید نے سب کچھ کر لیا، ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اہل بیت کے مال کو لوٹا، شام غریبہ، اہل بیت کی گردنیں کاٹی، لیکن نعوذ باللہ کہ اہل بیت میں سے کسی کے ایمان کو نقصان پہنچا سکتا نہیں. کہ یہ غلط عالم زیادہ نقصان دے، کیونکہ یہ ہمارے ماننے والوں کی خالی جان اور مال کو ختم نہیں کرتا. صدام اتنا نقصان دہ نہیں تھا، اس نے مال اور جان کو نقصان تھا. جتنا غلط عالم تھا جو پاکستان میں آج کل آپ کو بہت نظر آئے، یہ ایمان کو ختم کیے رہے، اچھے خاصے مومن کے عقیدے کو تباہ کر رہے. اب میں ذرا اس کی طرف جاتا نہیں ہوں کیونکہ یہ خود اپنی جگہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اصل چیز رہ جائے گی جدھر آپ کو لانا. تو کدھر مجھے لے کے آنا ہے کہ لشکر یزید سے زیادہ خطرناک امام نے غلط عالم کو بتایا، لیکن خالی اس کا نام نہیں لیا، وجہ بتا. جیسے شراب حرام ہے کہہ کے وجہ بتائی تو چرس بھی حرام ہو جائے اور ہیروئن بھی حرام ہو جائے. غلط عالم کہے کہ امام نے وجہ بتائی تو جہاں جہاں یہ وجہ پائی جائے گی وہ لشکر یزید سے زیادہ خطرناک. وجہ کیا بتائی؟ جو چیز تمہارے ایمان کو نقصان پہنچائے وہ لشکر یزید سے زیادہ خطرناک. اور آج کل ڈش اینٹینا، کیبل ٹیلی ویژن، عام ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ اور کسی حد تک کی اخبارات اور پرنٹ میڈیا، یہ ہے آج کل جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا رہا. ہمارا معاشرہ جو اس تیزی سے بے حیائی اور بے فحاشی کے گناہ کی جانب بڑھ رہا وہ اس کی وجہ سے، کسی کی تقریروں کی وجہ سے نہیں. ٹیلی ویژن کے ڈرامے دیکھیں، فلمیں دیکھیں، سیریل دیکھیں، اور خود بخود اس سے ہماری بچیاں، ہماری جوان عورتیں، ہماری بوڑھی عورتیں اپنا ایمان کھونے لگتی. امام نے خالی بے غلط عالم نہیں کا وجہ بتائی کہ کیونکہ وہ ایمان کو نقصان پہنچا سکتا. جو چیز آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے ایمان کو نقصان پہنچائے وہ لشکر یزید سے زیادہ خطرناک. یعنی اگر میں اس جملے کو ذرا سا کھول دوں تو شاید بڑا بدتمیزی کا جملہ بنے. آپ کے گھر میں شمر اور عمر سعد اور یزید کو لا کے بٹھایا جائے، جیسے ایک مومن برداشت نہیں کر سکتا، آج اس سے زیادہ خطرناک چیز ہمارے گھروں میں بیٹھی ہے اور کتنی خوشی سے مومن اسے برداشت کر رہا ہے. احساس ہی نہیں ہے لوگوں کے کہ یزید سے زیادہ بدتر ان کے گھروں میں لا کے بٹھایا گیا. اور دیکھیے یہ ہر آدمی نقطہ نہیں سمجھے گا جو ذرا سا فقہ کو جانتا ہو.
کہ جب امام وجہ بتا دیں تو وہ وجہ جہاں جہاں پائی جائے. غلط عالم کی وجہ ہے کہ وہ ایمان کو ختم کرتا. کیا یہی کام ٹیلی ویژن نہیں کر رہا؟ کیا یہی کام ڈش اینٹینا نہیں کر رہا؟ کیا یہی کام انٹرنیٹ نہیں کر رہا؟ طالبان والا اسلام نہیں؟ یہ ساری چیزوں کو ہم حرام نہیں کر رہے، ان کے نقصان کو بتا رہے ہیں. اور اس وقت ایک مومنہ کا، ایک مومن کا سب سے بڑا جہاد ہے. پھر وہ جملہ گھوم کے آ گئے کہ چونکہ میں ساری دنیا میں یہی مجلسیں پڑھتا رہتا ہوں، چاہے عام مجمع ہو چاہے محرم کی مجلسیں ہوں، تھوڑا بہت تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے کبھی خیال نہیں کیا کہ لوگ کس چیز سے خوش ہیں، کس سے ناراض ہیں، کیا پسند آ رہی ہے کیا پسند نہیں آ رہی ہے. جو میری ذمہ داری لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، میں اتنا بے وقوف تو ہوں نہیں کہ قیامت میں مجرم بن جاؤں. کئی سارے لوگ جو ہے نا وہاں دیکھیں گے بھی نہیں، مجھے نظر انداز کر کے بڑھ جائیں گے، پکڑا میں جاؤں. حدیث ہے، پوچھیں گے لوگ. خدا پوچھے گا تم نے گناہ کیوں کیا؟ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں. وہ فلاں صاحب تمہارے یہاں رہتے تھے، ہمیں بتایا ہی نہیں. وہ فلاں صاحب پکڑ جائیں تو خیر خلاصہ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن آج کے دور میں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے بچ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ ساری چیزیں اس طرح سے قبول بھی نہیں کی جا سکتی. اب جیسے شادی بیاہ کی کتنی رسومات پہلے خالی ٹیلی ویژن نے ہمارے انٹروڈیوس کرا. ہوتی ہوگی کوئی مہندی سبری سانچک وغیرہ پہلے بھی، لیکن جس بڑے اور بھرپور پیمانے پہ یہ ہو رہا. اچھا جس کا ہے اس میں جو توجہ کم ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن وہ بھی بہت بڑا نقصان. اور وہ یہ کہ ایسی زندگی بنا دی کہ غریب سے غریب آدمی بھی مجبور ہے اپنے گھر میں چیزیں رکھنے. اور واقعاً جو پہلے بطور مذاق یا روٹین میں جملہ کہا جاتا تھا، آج وہ روٹین نہیں رہا، جو حقیقت میں کہ بھائی گھر کی ضروریات ہیں. عورتیں مردوں سے کہتی تھی ہمیں نہیں پتا یہ چیزیں ہونی چاہیے، چوری کرو ڈاکہ ڈالو چیزیں نہیں کرو. آج حقیقت میں ماحول ایسا بن گیا، زندگی اتنی مہنگی کر دی ہے ان چیزوں کی وجہ سے. چوری کرنا پڑتی ہے کہ ڈاکہ ڈالنا پڑتا ہے. کیونکہ میں 7 سال کے بعد آتا تو رہا بیچ میں، لیکن جو بڑی تبدیلی وہ مذہبی پہلو سے بتا رہا ہوں، ورنہ اسٹریٹ کرائم جتنے بڑھ چکے ہیں تو اس لیے بھی بڑھے. جب پیسہ کہاں سے آئے ان لوگوں کے پاس تو یہ سارے کام کرنا ضروری ہے. ایسا ماحول ٹی وی نے بنا دیا. جو اہل بیت کے اطہار نے دولت کی اتنی مذمت کی ہے وہ اس والی دولت کی تھی، لیکن وہ جرائم اپنی جگہ. اس کا جو بڑا نقصان آیا کہ ایسی زندگی بنا. ہر آدمی کو موبائل چاہیے، گھر میں 5-5، ہر آدمی کو گاڑی چاہیے، گھر میں 4-4، ہر آدمی کو اچھا مکان چاہیے، ہر آدمی کو سارے عیش و آرام چاہیے جو ٹی وی کے ہر ڈرامے میں ہوتے. اب اس سے غرض نہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، اس سے غرض نہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے. شہزادی کونین کی زندگی میں جو اتنی غربت دکھائی جاتی وہ مجبوری والی غربت نہیں تھی. اہل بیت کے پاس سب معجزے کی طاقت نہیں، ظاہری اعتبار سے بھی. ممبروں سے ایک واقعہ تو پڑھا ہی جاتا ہے، اس لیے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اور کسی چیز کو لوگ نہ مانے، خیبر کی جنگ کے بعد تو ہر مسلمان لگا پھنجا کر آیا تھے، اور پھر اپنے گھر میں سڑک کو نہیں جانے دیا. اردو میں ایک جملہ نہ کیجیے تو مولانا ایسی بات کریں ہم جیسے لوگ، مجبوری کا نام صبر ان کے پاس ہے ہی نہیں. مجبوری کا نام صبر ہمارے پاس ہے، اہل بیت کے پاس نہیں. اہل بیت کے پاس صبر نام ہے، ہر چیز اپنے پاس ہے، پھر بھی مرضی خدا کو ترجیح دی جاتی. چنانچہ چھوٹے چھوٹے واقعات تو عورتوں کی مجلس میں بھی پڑھے جاتے ہیں کہ فضا سونے کا ٹکڑا لے کے آ گئی تو مولا نے دکھا دیا کہ سونے کا دریا بہ رہا. وہ صرف اس لیے کہ کتنا ہی ڈش اینٹینا ہمارے گھر میں آئے، ہمارے ذہن میں اہل بیت تازہ رہنا چاہیے. سب کچھ ان کے پاس تھا، پھر بھی انہوں نے فاقے کی. ہم سے نہیں کہہ رہے فاقے کرو، لیکن ایسی زندگی نہ بنا. اس کا ایک نقصان دیکھیے ٹی وی کے حوالے سے 2 بات. ایک یہ بے حیائی، مکس گیدرنگ، عورتوں کا حق. اب دیکھیے اس وقت اس مجمع سے میں کیسے یہ بات کہوں، آپ سے یہ مسئلہ ہی نہیں ہو، لیکن جو عام ایک مجمع ہے اپنی مومنات کا ہی، اپنی ساس کی کسی کو فکر نہیں. وہ فلاں جو ڈرامے میں ساس و بہو کا جھگڑا چل رہا ہے، کیا گزر رہی ہوگی اس بیچاری ساس. بجلی کی وجہ سے کسی گھر میں ساس پر ٹیلی فون کر کے پوچھا جاتا ہے ہوا کیا پھر اس ساس کے ساتھ. اپنی بہو کی کسی کو پروانی کی زندہ ہے کہ مر گئی نہیں، اس بہو بیچاری پہ کیا گزر رہی. اور پھر جو سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے
برائی کو اتنا عام کرو کہ پھر برائی نہ لگے. بغیر شادی کی زندگی گزارنا کام سی بات بتائی جا رہی ڈراموں. فلاں کی بیوی یا فلاں کے ساتھ رہے, کتنی بے حیائی کے ساتھ بغیر شادی شدہ عورت آ کے بتاتی ہے 6 مہینے کا حمل ہے کہ 8 مہینے کا کہ 5 مہینے. اس سب کے اثرات معاشرے پہ ہوتے ہیں. دنیا کا سب سے بہترین کیمرہ اور دنیا کا سب سے بہترین یہ ٹیپ ریکارڈر یہ سب نہیں کہا جاتا ہے, اور یہ عام لوگ نہیں کہتے, علماء نہیں کہتے ہیں, یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جیسے فیلڈ کے اسپیشلسٹ کہتے ہیں, وہ بچے کا دماغ ہوتا ہے. آج تک اس سے زیادہ اچھا کیمرہ ایجاد نہیں ہوا, آج تک اس کے کانوں سے اچھی کوئی ٹیپ ریکارڈر ایجاد نہیں ہوا. ایک ایک آواز جو سنتا ہے وہ اس کے پاس محفوظ ہو گئی اور زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کے اوپر اثر ڈالے. ایسے ایسے واقعات ہیں کہ وہ 3 مہینے کی بچی کو گود میں لے کے ماں جا رہی تھی, بس اردو بولنے والی ماں برابر میں کوئی فرینچ عورت بیٹھی تھی, وہ ٹیلی فون پہ بات کر, یہ بچی 18 سال کی ایک دم فرینچ بولنے لگی. اور اس کے فرشتوں کو بھی فرینچ نہیں پتا ہوتی, جو پاکستانی کے فرشتے پاکستانی ہوتے ہیں, فرانسیسی کے فرشتے فرینچ بولتے ہیں, اور بول رہے ہیں. 3 مہینے ماں کی گود میں بیٹھ کے برابر سے ایک آواز اس کے کان میں پڑی. یہ فیلڈ ہے سائنس کی, کیونکہ ہندو اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ پہلے جنم میں وہ کوئی فرانسیسی لڑکی نہیں. یہ بچے کا دماغ یعنی آنکھیں دنیا کا سب سے اچھا کیمرہ اور کان دنیا کا سب سے اچھا ٹیپ ریکارڈر. ہر چیز اس میں محفوظ ہوتی ہے اور وہ اثر ڈالے. اور اس کی سائڈ میں جو ایک بہت بڑی خرابی نکلی ہے وہ یہ کہ یہ مسئلہ اتنا کنٹرول سے باہر ہو گئے کہ مومن تو مومن آج کافر چیخ رہے ہیں. دنیا میں ہنگامہ ہو رہا ہے اس بات پر کہ انٹرنیٹ ہمارے بچوں کو تباہ کیے دے رہا. اور معلوم ہے اس کا ایک حل انہوں نے کیا نکالا, تو پہلے سے شیطان کو معلوم تھا, اس لیے اس نے اس کا توڑ پہلے کر لی. کا حل یہ نکالا ہے کہ جی بچے کے کمرے میں کبھی کمپیوٹر نہ رکھے, ایسی جگہ رکھے کہ جہاں سب آتے جاتے دیکھ رہے ہیں کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے. آج کل یہ یورپ میں, آج کل یہ امریکہ میں, آج کل یہ آسٹریلیا میں وہ کافر چیخ رہے ہیں, تباہ کر کے رکھ دیا انٹرنیٹ نے ہمارے بچوں کو. اس کے بغیر بھی گزارا نہیں آج کی دنیا. ان کے اتنی بڑی تباہی ہے, تو ہمارا تو ایک مذہبی اور معاشرہ اسلامی معاشرہ. لوگ ابھی نہیں سوچے, جب پانی سر سے اوپر ہوگا تب سوچیں گے. لیکن حسین نام ہی اس بات کا, جب کوئی نہ سوچ رہا ہو تو حسین اس وقت جہاد کرتا ہے. یہی حسینیوں کی خاصیت. اس کا حل کیا نکالا ہے؟ حل یہ نکالا ہے کہ ایسی جگہ انٹرنیٹ رکھو اور بچے کو بٹھاؤ کہ باپ ماں آتے جاتے اس کو دیکھتے رہو. شیطان جانتا تھا پہلے ہی سے اس کا توڑ کر چکا. ٹیلی ویژن کی وجہ سے زندگی کو اتنا مہنگا کر دیا کہ اب ایک آدمی کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا, جو کراچی میں بھی لوگ کہتے نظر. یہ دین یہ بھی ہے, خالی نماز اور روزہ نہیں ہے, یہ بھی ہے, بلکہ یہ وہ دین ہے جس کے اندر آدمی لاپرواہ ہوگا, نماز اور روزہ خود بخود اس سے چھوٹ جائے. اتنا مہنگا کر دیا کہ ایک تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا. باپ کو بھی کمانا پڑتا ہے, ماں کو بھی کمانا پڑتا ہے. آپ نے بچے کو کمپیوٹر پہ بٹھا دیا, ڈش اینٹینا پہ بٹھا دیا, اس کے کمرے میں نہیں رکھا, لاؤنج میں رکھا کہ ہر گھر والا گزر دیکھے. گھر میں کوئی ہو تو دیکھے گا نا. باپ اور ماں دونوں صبح نکلتے ہیں, شام کو واپس آتے. اور وہ صرف اس لیے کہ ایک تنخواہ میں گزارا نہیں, عورت کو گھر سے نکال کے کام کرا. عورت کے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن یہ جو بہت زیادہ زور اسلام نے دیا کہ شوہردار عورت گھر میں بیٹھے. دیکھیے ہر عورت کے لیے نہیں, صرف شوہردار عورت کے لیے کہا گیا. بعض اوقات دشمن لفظوں سے کھیل کے ہماری عورتوں کو گمراہ کرتا. میراث میں لڑکی کا حصہ لڑکے سے آدھا, ہر عورت کا نہیں ہے. یہ ہوگا صرف لڑکے اور لڑکی کے کیس, ماں باپ کے کیس میں جا کے دیکھیے, بھائی بہن کے کیس میں جا کے کہیں وہ برابر حصہ. شوہر دار عورت اس کے لیے یہ کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی بغیر شوہر کی اجازت. وجہ یہ کہ شوہردار کا مطلب ہے کہ میرا اولاد بھی ہو, گھر کے اندر رہ کے کام کرے لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے. لیکن حالت یہ ہے کہ گھر میں بھی ہو. اب 12 مئی کو 4 دن کراچی میں چھٹی ملی تھی, ایک ساتھ سے میں نے پوچھا کہ سڑک کھو جانے کی کوئی ضرورت نہیں. پورا کراچی بند تھا, دودھ و دہی اور پان کی دکانیں بھی بند تھی, اور ٹی وی دیکھ رہے تھے بیٹھے. تو اب جب حالت یہ ہو گئی تو سب سے بڑی ذمہ داری آپ پر آتی. آپ پہ کیوں آتی؟ کیونکہ آپ آقا حسین کی ماننے والی ہیں, اور آپ چوتھے امام کا کلمہ پڑھنے والی ہیں, اور آپ اپنے آپ کو شہزادی سے منسوب کریں.
کہ جب ایسا ماحول و معاشرہ ہے تو آپ کو دو کام کرنا. نمبر ایک یہ کہ کسی بھی مخالفت کی پرواہ نہ کریں. اس حوالے سے آپ ایک اسٹینڈ لیجئے کہ دین کا زیادہ سے زیادہ دین کو سیکھنا. اور نمبر دو یہ سیکھنے کے بعد اسے ضائع نہ ہونے. میرے دوستوں نے جاننے والے تھے 83 میرے ساتھ حج پہ گئے تھے. پتہ نہیں حج پہ کیسے چلے گئے. ایک نماز پڑھ کے نہ دی پورے سفر حج کے سفر میں. ایک قرآن کا ایک سورہ تک پڑھ کے نہ دیا. دعائیں تو وہ جانتے ہی نہیں. میں جب لے جاتا ہوں اپنے قافلے کو تو اجتماعی عمل کراتا ہوں. کبھی بیٹھ کے نہ دیے باہر بیٹھتے رہتے. اور حج میں خانہ کعبہ کا ہم لوگ طواف کرتے. طواف تک انہوں نے نہ کیا, احرام ایسے اتار لیا, بلکہ پوچھتے تھے کہ میری گو راؤنڈ کر کے آ گئے. جب لوگ طواف کر کے آ گئے حاجیوں سے کبھی پوچھے طواف تک کیا مزہ ہوگا. حالات کے تحت وہ چلے گئے یہاں سے کینیڈا. کریلا اور نیم چڑھا پہلے ہی یہاں پہ کون سے ٹھیک تھے کہ جو وہاں پہنچے. اس سال میں گیا ان کے گھر ایک رات کے لیے میں مہمان تھا. نماز شب تک کے ایسے پابند نظر آ گئے. گھر کا دیکھتے گھر کا ماحول ہی دیکھ کے یقین نہیں آیا کہ کیا کسی عالم کے گھر میں بھی ایسا اسلامی ماحول ہوگا جو ان کے گھر کا. ہمیں تو لا کے کمرے میں سنا دیا, لیکن نماز شب کے وقت پتا چلا کہ ہم 11 رکعت کی نماز جلدی جلدی پڑھ کے تنخواہ کی, وہ پوری نماز شب 300 دفعہ لا 70 مرتبہ وہ جنت والی دعا اور اتنے خلوص کے ساتھ. اور فجر کی نماز ان کی دیکھی یقین ہی نہیں آ رہا. بھائی جو روایات میں معصومین کی نماز کا طریقہ بتایا گیا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی آدمی نہیں کھڑا ہے. ایک درخت کڑا ذرا سی حرکت ہے جسم کے اندر میں. واقعی یہ اندازہ تھا کہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, اتنی بڑی تبدیلی. اور جواب وہی تھا جو اکثر ایسے سوالات کا جواب ہوتا. شادی ان کی 92 میں کسی بہت ہی اچھی بچی سے ہوئی جسے 6 سال تو بڑی زحمتیں اٹھائی. ایسے نامعقول قسم کے شوہر خالی اپنی حد تک نہیں رہتے, بیوی کو بھی روکتے ہیں دین سے. میں گھر میں جا کے ان کے ٹھہرے اس لیے کہ اس بچی کے بقول اس نے کبھی کسی درس میں مجھ سے تعلیم حاصل کی تھی کسی زمانے میں, اور میں نے اتنے 30 سال پڑھایا مختلف جگہوں پہ, مجھے تو نہیں معلوم. 6 سال تو واقعا کوئی عام مومنہ ہوتی تو اس کو ٹی وی ہو جاتی. لیکن جو خدا اور رسول پہ بھروسہ کرنے والی کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں, اللہ کا کام کر رہی ہوں, میں امام حسین کے راستے میں چل رہی ہوں, اگر اس کو برداشت نہ کر سکی تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کربلا میں وہ تیر اور تلوار برداشت ہوتی, وہ کوفے اور شام کے لوگوں کے سارے مذاق اڑانے اور تانے برداشت ہوتے. اس کے مقابلے میں تو پھر بھی کتنا ہی برا شوہر ہو, کتنا ہی مخالفت کرے, بہرحال اس سے تو لاکھ گنا بہتر. 6 سال یا 8 سال سے اس بچی نے بڑی زحمت برداشت. اگر ایک بچی اس انداز سے اس پورے گھر کو بدل کے رکھا تو پہلے شوہر میں تبدیلی آئی, پھر شوہر کے بعد گھر والوں میں آئی. ان میں اتنی نہیں آئی لیکن آئی کہ خانہ خدا کو میری گو راؤنڈ کہنے والا اور حج میں ایک نماز نہ پڑھنے والا, ٹورنٹو جیسے شہر میں ایک سنت نماز تک پتا نہ, اور نکھٹو بھی نہیں کہ گھر میں پڑھا, نہیں, باقاعدہ محنت کر کے اس خیال رکھتا. ایک عورت ایک بچی, وہ چاہے تو اتنا بڑا انقلاب لا سکتی اور لے کر. اگر کہ اس کے بعد والا جملہ تو بڑا مشہور جملہ ہے, لیکن چون امام خمینی کی برسی کی تاریخیں ہیں تو ان کا بھی ایک اور جملہ میں دوہرا. شروع کا جملہ بھی بہت اہم تھا کہ خود عمل کیجئے, دوسروں کو عمل کرائیے, کبھی یہ نہ دیکھیے نتیجہ کیا نکلتا. مگر ہم تو 10 سال سے کوشش کر کے تھکے جا رہے ہیں, شوہر ویسا ہی ہے, باپ ویسا ہی ہے, بھائی ویسا ہی ہے. آپ دیکھ کیوں رہی ہیں کہ وہ کیسا ہے؟ آپ ہی دیکھیے آپ نے خواب کا جو خریدا وہ آپ نے ادا کر لیا, ختم. امام خمینی کا جملہ دوہرا, کوشش کرنا اللہ نے ہم پر واجب کیا, نتیجے کیا مکلف نہیں ہے کہ نتیجہ کیا نکلا کیا نہ نکلا, یہ اللہ ہم سے پوچھے گا. اور دوسرا یہ والا جو بہت ہی مشہور جملہ ہے, لیکن بہرحال جو میری تقریر کا ایک خلاصہ سا بنا اس میں بھی یہ بات آ رہی ہے, اور ویسے امام خمینی کی برسی کی وجہ سے بھی یاد دہانی ہو جائے, اور وہ ہے عورت کا یہ والا حجاب. سب سے زیادہ جو آپ کا مذاق اڑایا جائے گا, ذرا سوچئے جب آپ خالی مدرسے میں آتی ہوں گی تو مذاق اڑایا جاتا ہے. اگر اس حالت میں آپ کسی برتھ ڈے پارٹی میں بیٹھے
اور اگر اس حالت میں آپ کسی شادی کی تقریب میں بیٹھے، مجھے گناہگاروں کو ایک گلٹی کانشیس ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے مذاق اڑاتا ہے۔ ان کا مذاق اڑانا بھی ایک اعتبار سے بہت اچھی چیز ہے، یہ بتا رہا ہے کہ دل میں ان کو پتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، بے حس نہیں ہوئے۔ ایسے لوگوں کو بدلنا پھر بھی ممکن ہے۔ ہمیں تو مزہ آتا ہے جب اس طرح سے کوئی مذاق اڑاتا ہے یا توہین کرتا ہے یا باتیں بناتا ہے۔ اب آپ تو خیر ابھی سب کی سب انڈر 18 ہی ہیں، لیکن آپ کی جو بزرگ خواتین ہوں گی تو ان سے پوچھے گا کہ میرے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا اور کیا کچھ اسٹل نہیں کہا جا رہا۔ لیکن میں نے تو ہمیشہ دل میں سوچا کہ اتنا مخالف ہے، ایک وقت آئے گا کسی کو اپنا حامی یعنی اسلام کا حامی بنانا ہوا۔ تو وہ امام خمینی کا ایک جملہ، اچھا اس وقت اگر آپ ذرا سا ایک مغربی دنیا کا سروے کریں اور اب سے اسلامی دنیا میں، تو لگتا ہے کہ اس دنیا کے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ نہ کوئی غذا کی کمی کا مسئلہ ہے، نہ کوئی سیاسی نظام کا مسئلہ ہے، نہ ہی کوئی گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہے، نہ ہی کوئی انسانوں پہ ظلم و تشدد، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں دنیا، سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو صرف ایک مسئلہ ہے کہ یہ مسلمان عورت اسکارف کیوں پہنے۔ امریکہ کو دیکھیں، انگلینڈ کو دیکھیں، خیر امریکہ پھر بھی اس معاملے میں ذرا سا ہوشیار، اس وقت دوسروں کے کندھے پہ بندوق رکھے پہلے ان کو استعمال کیا جائے۔ روزانہ قانون بنتا جا رہا ہے، فرانس سے سلسلہ شروع ہوا، جرمنی ہے، ہالینڈ ہے، ڈنمارک ہے، انگلینڈ ہے، پورا ملک ہر وقت اس وقت اسی ایک بحث میں ہوتا ہے عورت کو اسکارف پہننا ہے کہ نہیں پہننا۔ چاہے ملک کا قانون کا ہے، ہر ایک آزاد ہے، چاہے لباس اتارنے میں کوئی پابندی نہ ہو۔ اخبارات سے آپ بھی سنتی رہتی ہیں، اور آج کل تو ٹیلی ویژن جہاں بہت نقصان پہنچا ہے وہاں ذرا اپڈیٹ بھی کر دی ہے، اور واقعی اس انداز سے یہ ایشو بنتے لگتا ہے اس ملک میں اور کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں سوائے اسکارف کو مسئلہ۔ وہ 10-10 لاکھ ترکوں کی ریلی نکل رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ جو آدمی پریزیڈنٹ بن رہا ہے اس کی بیوی جو قاضی بوڑھی ہے وہ اسکارف پہنے۔ پریزیڈنٹ کے الیکشن میں کھڑے ہونے والی کی بیوی کوئی عبا نہیں، کوئی چادر نہیں، وہ صرف ایک اسکارف۔ تو ہنگامہ ہے کہ یہ آدمی کو پریزیڈنٹ نہیں بننا چاہیے۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں کوئی اسلامی نظام نہیں لاؤں گا، میں نے کوئی اسلام نہیں، سیکولر جو ہے وہی چلے گا، لیکن اس کی بیوی حجاب پہنتی۔ اور اسی ترکی میں آپ کو معلوم ہے ترکی کی فوج اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتی اور بڑا ان کے اندر غرور بھی ہے ترکوں، لیکن جب ایک ممبر آف پارلیمنٹ جو الیکشن سے جیت کر آئی ہے، جو دنیا کے ہر مغربی ملک کے قانون کے اعتبار سے اس کا حق ہے، وہ الیکٹڈ ہے، ڈیموکریسی کا حصہ ہے نا جب مغرب تو وہ ہے اسی، صرف اس لیے کہ وہ اسکارف پہنے 50 سال سے زیادہ ہے، پارلیمنٹ کی ممبرشپ اس کی منسوخ کر دی۔ تمہیں حق کیا ہے؟ وہ الیکشن جیت کے آئی، ساری ڈیموکریسی ختم کی اس نے اسکارف کر، پوری ملٹری کی جو جرنیل تھے جنتا کے ان کے ہاتھوں بھول گئے۔ اس زمانے میں آپ ترکی کو دیکھتی بس ہر طرف یہ شور تھا یہ اسکارف، ایک عورت کا اسکارف، اور جب دوسری جانب سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا گیا اور بہایا جا رہا۔ عراق میں روزانہ کتنی شہادتیں ہو رہی، اور اوور آل شیعہ سنی سے ہٹ کے آپ دیکھیں، عراق ہے، لبنان ہے، بوسنیا ہے، چیچنیا ہے، کشمیر ہے، فلسطین ہے، کتنی شہادت، کوئی مسئلہ نہیں دنیا میں، ایسا بھی نہیں کہ گھروں مکھی مر گئے، ایک اسکارف۔ اور یہی وہ جملہ تھا جو حضرت امام خمینی نے انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد کہا۔ جب انقلاب کامیاب ہوا تب دنیا بھر کے مسلمانوں میں موٹیویشن آیا، جوش جذبہ پیدا ہوا کہ ایسا انقلاب ہم کو بھی لانا، اور سب آ کے وزٹ کرنے لگے ایران۔ ہر آدمی امام خمینی سے ملاقات کرتا اور بس گویا صفقے والی جا رہا ہے کہ آپ پہ جان قربان، جو آپ نے یہاں کام کیا ہم اپنے ملک میں کریں۔ امام خمینی تھے، ان کی بصیرت، ان کا ویژن، ہر آدمی اپنے آپ کو چھوٹا خمینی سمجھ رہا تھا، گئے اور انقلاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت امام خمینی وہ جو افسر تشرفات ہوتا ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں پروٹوکول آفیسر، ہر ڈیلیگیشن جو آتا ہے اس کے ساتھ ایک پروٹوکول آفیسر ہوتا ہے، اس سے کہا یہ لوگ بہت یہ الفاظ لے رہے ہیں، بہت آسان سمجھ رہے ہیں انقلاب لانا،
اب ان کو پورے ایران میں جہاں جہاں جا رہے لے جاؤ، مگر ہر شہر کا قبرستان ضرور دکھانا. اب بہشت زہرا کا قبرستان تو ہماری زیارتوں میں شامل ہے، لیکن ایران کے ہر شہر کے ساتھ ایک بہشت زہرا، یعنی شہر کی آبادی کم ہو گئی تھی اس وقت میں اور قبرستان کی قبریں بڑھ گئی. کہیں ضرور دکھانا اور ان کو بتانا کہ یہ انقلاب اس طرح سے نہیں آ گیا جیسے وہ سمجھ رہے ہیں. یعنی انہوں نے نہیں کہا تو میرا جملہ اس میں ہی کہ خمینی کے باوجود ہی انقلاب اتنی آسانی سے نہیں آ گئی. اتنی پہلے ہمیں قربانیاں دینا پڑی ہیں، اتنے جوانوں کے لاشیں ہم نے اٹھائے، تب انقلاب آیا. جو سمجھ رہے ہیں جائیں گے اپنے یہاں 2-4 نعرے لگائیں گے، 1-2 ریلی نکالیں گے، 1 آدھ جلسہ جلوس کریں گے، انقلاب آ جائے. میں نے کہا الفاظ میرے مفہوم یہ تھا، خود بھی مریں گے، قوم کو بھی مروائیں گے، نتیجہ کچھ نہیں. پہلے دکھاؤ ان کو جا. مگر وہ دکھاؤ کا مطلب کیا تھا کہ شہر کی آبادی کم رہ گئی. 10,000 کا کوئی شہر تھا تو 4,000 لوگ رہ گئے، 6,000 قبریں بن گئے، تب انقلاب آیا. پھر بھی امام خمینی جب انقلاب کے بعد عورتوں سے خطاب کیا تو جملہ یہ کہ دشمن ہمارے اتنے شہیدوں سے اور ان کے خون سے نہیں ڈرتا جتنا ہماری عورتوں کے حجاب سے ڈرتا. اتنی قربانیوں کے باوجود انقلاب میں اس سے زیادہ اہم رول عورت کے حجاب کا. حجاب جو ہے سمبل کلام، خالی اسکار کا نام نہیں. پورا عورت کو اپنے آپ کو مجاہدہ بنانا، جہاں جانا ہے جس جگہ بیٹھنا، مخالفتیں برداشت کرنا تو پہلا مرحلہ، پھر بھی ہمت کر کے پورے معاشرے کو بدلنا. جب مومن کی یہ پہچان ہے تو مومنہ کی کیوں نہ؟ کہ مولا نے کہا کہ مومن کی پہچان چراغ جیسی، چراغ جہاں پہ جلایا جائے گا کتنا ہی دھیما کیوں نہ، تھوڑا بہت تو اندھیرا دور کرے گا. بلکہ جتنا جس علاقے میں اندھیرا زیادہ ہوگا اتنا ہی چراغ روشنی دے گا. وہی ایک چراغ یہاں پہ لا کے جلائیں اس کی روشنی نظر بھی نہیں آئی، اور وہی چراغ آپ رات کے 12 بجے قبرستان میں جلائیں بہت زیادہ وہی چراغ. تو جس ماحول میں خرابیاں زیادہ ہوں، جہاں پہ گناہوں کا اندھیرا زیادہ ہو، وہاں پہ تو آپ کو زیادہ کام کر کے دکھانا. تو جو یہاں سے سیکھ اپنی زندگیوں میں بھی نافذ کرے اور اپنے گھر والوں کو. میں نے کہا نا ایسے ایسے لوگوں کو ہم نے بدلتے دیکھا کہ اب اس کے بعد کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بدل نہیں سکتا. اور یہی وہ منزل اور مرحلہ جس کے لیے رسول نے فرمایا، یہ آپ ہی کے لیے کہا ہے، گھر سے نکلتی ہیں تو آسمان کے فرشتوں سے لے کے دریاؤں کی مچھلیاں تک آپ کے حق میں دعا کریں. اس دوران جو موت آتی ہے وہ شہادت کی موت قرار پاتی. ایک ایک لمحہ یہاں پہ بیٹھنا آپ کو عبادت میں کم کیا جاتا ہے. ابو ذر غفاری نے اتنا ہی پوچھ لیا تھا نا کہ یا رسول اللہ، ہم بیٹھے ہوئے کچھ مسئلے سیکھ رہے تھے، قریب سے جنازہ گئے. اب مومن کے جنازے کے ساتھ قبرستان تک کیا ہے کہ یہی بیٹھ کے مسئلے سیکھ. تو اگر 4 آدمی موجود ہیں جو جنازہ اٹھا سکتے ہیں تو یہیں بیٹھو. اس لیے کہ 1 گھنٹہ کسی مسائل کی محفل میں بیٹھنا 1000 رکعت نماز، 1000 روزوں، راہ خدا میں کوہ احد کے برابر زکوٰۃ اور خمس دینے، 1000 جہاد میں حصہ لینے سے زیادہ کا ثواب. لیکن بہرحال اللہ بادشاہ تو ہے نہیں، ذرا سی بات میں تجھے غصہ آیا، گردن اڑانی، خوش ہوا تو اس کو حیثیت سے دے دی. یہ اتنا اسی لیے اس میں آپ کو پہلے مرحلے میں بھی تکلیف ہوگی جب خود سیکھ رہے، اور دوسرے مرحلے میں بھی تکلیف ہوگی جب دوسروں کو سکھا رہے. تو کربلا آپ کے سامنے رہے کہ یہ تیر اور تلوار سے کم کی تکلیف، یہ کوفہ و شام کے بازار کے تانوں سے کم کی تکلیف، یہ جہاں پہ نہ چھت ہے نہ ہی کوئی سردی اور گرمی کا انتظام ہے، اس قید خانے کی 1 سال کی زحمت سے کم کی تکلیف. اور ثواب آپ کو وہی مل رہا ہے جو کربلا والوں کا ثواب. پروردگارا تجھے واسطہ شہزادی کونین کی شہادت کی راتوں کا اور انہی کے مظلوم پوتے سید الساجدین کی ولادت کی تاریخوں کا. جو بچیاں اس درس میں موجود ہیں اور جو نہیں بھی ہیں اور اس مدرسے میں آتی، خدا بندہ ان کو اتنی ہمت، اتنا حوصلہ، اتنی توفیق دے کہ کربلا والوں کی طرح وہ ہر قسم کی مخالفت کے باوجود تیرے دین کے راستے پہ آگے بڑھتی رہیں، اسے دوسروں تک پہنچائیں. خدا بندہ اس زحمت میں جو یہاں پہ آئی ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. ان پر، ان کے گھروں پر، ان کے گھر والوں پہ اپنی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں نازل فرما. اور خدا بندہ یہ جو اس مدرسے کا نظام چلانے والے جوان
بچے موجود جو نہیں موجود اوپر ہے، خدا بندہ یہ سب کی اتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خدا بندہ ہم سب کو لشکر امام زمانے کا سپاہی بنا، غیبت امام میں ہمیں اپنی یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے تمام مرحوم علماء، مراجع، عام مرحومین، شہداء ملت جعفریہ اور خصوصاً امام خمینی رضوان اللہ علیہ کو علین میں درجہ اہل بیت اطہار سے ملحق فرما۔ خدا بندہ ظہور امام میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا اللجن 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 یا مولا اللجن 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 اللجن